أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدین یسر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائی آ جاؤ، جو حضرات ادھر ادھر ہے آگے بڑھو. ماشاءاللہ، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرماوے. بھائی آ جاؤ آ جاؤ. بھائی یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، بھائی کتنے بار جماعت ذرا تھوڑا گشت کر لیں. جو حضرات ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں، بھائی ان سے درخواست ہے آ جاؤ، مجمع میں آ جاؤ. آ جاؤ بھائی، آگے بڑھو. بھائی یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں نا، بھائی آ جاؤ، آگے آ جاؤ. یہ دین کی مجلس ہے، یہ مجلس رسمی نہیں ہوتی. اس میں ایک حقیقت سمجھائی جاتی، ایک دل کا غم ہوتا ہے، اور آدمی آگے بڑھتا ہے. یہ طالب ہے، اور طلب والوں کو اللہ پاک دیتے ہیں. خوشخبری سنائی، فبشر عباد، کہ نبی جی انہیں خوشخبری سنا دو. کس چیز کی؟ کون ہے یہ لوگ؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، یعنی طلب کے ساتھ سنتے ہیں. ایک گوشے گل ہے، گوشے دل ہے. یہ مٹی کے کان ہے کہ دل کے کان سے اس کو سننا، کہ طلب کے ساتھ میں بات کو سننا. یہ سننے کا حق ہے. جب بندہ سننے کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اچھا عمل کرتا ہے. کہ کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک کہتا ہے ہم نے ان کو ہدایت دے دی. ہدایت ملتی ہے، ہدایت مل گئی، کتنی بڑی بات. تو اللہ ہمارا نے قبول فرماوے. اس لیے بات کو طلب کے ساتھ میں سننا ہے، دھیان کے ساتھ میں سننا ہے، اور سنتے وقت نیت بنانا ہے. کہ جب بھی کوئی کام ہو تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے. کہ نمبر ایک، نیت ہونی چاہیے، اللہ مانوا، کہ نیت صحیح ہو. کہ آدمی جیسے نیت کرتا ہے اللہ ایسا اس کو دیتے ہیں. تو اچھی نیت ہونی چاہیے، کہ نیت ہو آسمان جیسی، کہ میرے اپنے اندر، پوری امت کے اندر، اور قیامت تک آنے والے انسان کے اندر یہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اور پورے لوگ دین کی محنت کرنے والے بن جائے. کہ اس نیت کے ساتھ میں بات کو سننا. اور پھر دوسرے نمبر پہ اپنے بس کی کوشش، الا ما سعی، کہ اپنے بس کی کوشش کرنا. کہ آدمی اپنے بس کی کوشش کرے، نیت کرے، اور دھیمے دھیمے آگے بڑھے. اللہ پاک ایک وقت آئے گا کہ بڑھا دیں گے. بڑھائے گا کون؟ کون بڑھائے گا؟ اللہ. اس لیے ہم سب نیت کریں. سب کرتے ہیں بھائی؟ کامیابی جو ہے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی کام بنانے والا ہے. ساری چیزیں دنیا کے اندر ہے، سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے. اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے، تو اس کے وجود دینے سے وہ وجود میں آئی. تو ساری چیزیں اس کے قبضے میں، پورا کنٹرول اس کے قبضے میں. اب کامیابی کہ انسان راحت والی زندگی چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسے کامیابی کہتے ہیں. کہ یہ کامیابی اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور ایسی کامیابی کہ جس میں کبھی ناکامی نہیں، ہاں، کبھی خسارہ نہیں، کبھی ٹوٹا نہیں. کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ وہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھی.
اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ زمانے کی قسم کہ جتنے دنیا میں انسان ہیں سب ٹوٹے میں سب خسارے میں، کہ سارے ٹوٹے میں سارے خسارے میں. کیوں کہ کامیابی ہمارے پاس میں ہے، اور ہم کامیاب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنایا. جیسے دنیا میں آنے کا ایک ضابطہ ہے کہ دنیا میں آنے کا ایک ضابطہ ہے، ایسے کامیابی کا اللہ پاک نے ضابطہ بنایا. کہ کیا ضابطہ ہے کامیابی کا؟ کہ جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ یہ آدمی کامیاب ہے، کہ دین اللہ پاک نے کامیابی کے لیے کہا ہے. ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت دین ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل بنائے، مختلف قومیں بنائی، مختلف شعبے رکھے. کہیں تجارت کا شعبہ ہے، کہیں ملازمت کا شعبہ ہے، کہیں زمینداری کا شعبہ ہے. مختلف جو ہے وہ شعبے ہیں آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے. کہ اب جس میں جو ہے اسی میں رہے. ہاں، ہر ایک کے لیے کہ ایک ہی چیز ہے. کیا ہے ہر ایک کے لیے؟ کہ دین ہے. کیا ہے بھائی؟ دین. اس لیے دین کی مثال کیا ہے؟ روح کی طرح ہے. جسم کے اندر جیسے روح ہوتی ہے نا، ہاں ایسے تمام شعبوں میں دین اصل ہے. جیسے جسم میں روح اصل ہے، کہ روح ہے تو پورے جسم کی قیمت ہے. آنکھیں بھی قیمتی، زبان بھی قیمتی، کان بھی قیمتی، ہاتھ بھی قیمتی، پیر بھی قیمتی، کہ سب کی قیمت ہے کیونکہ روح ہے. ایک آدمی کو آنکھ کے اندر درد ہے، کہ ڈاکٹر کے پاس میں گیا. اب ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بھائی یہ ٹیپے جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں، اس کو ڈال دینا صبح شام. وہ میڈیکل میں گیا، 10 روپے کے ٹیپے اس نے لیے اور لے کر گھر آیا. اب وہ دوسرا آدمی بھی ڈاکٹر کو بتانے کے لیے گیا، اس کی آنکھوں میں بھی درد تھا. تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بھائی آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا اور 1 لاکھ روپے خرچ ہوگا. اب وہ انتظام میں لگ گیا. اب یہ آدمی میڈیکل سے پہلا آدمی دوا لے کر گھر پہنچا. گھر پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، زبان نے بولنا بند کر دیا. اب وہ جو ٹیپے لے کر آیا ہے اس کی قیمت 10 روپے ہے. اب بتاؤ کہ اس کی روح نکل گئی. اب آنکھوں میں کوئی ٹیپے ڈالے گا؟ ارے آنکھوں میں کوئی ٹیپے ڈالے گا؟ ہاں، کہ اب آنکھ کی کوئی قیمت نہیں ہے. آنکھ کی کوئی قیمت نہیں. کیوں کہ اس کے اندر روح نہیں ہے. اس کے اندر روح نہیں ہے. اور وہ آدمی آیا 1 لاکھ روپے کا، وہ انتظام کر رہا ہے کہ مجھے آنکھ کا آپریشن کروانا ہے. کیوں کہ اندر روح ہے. اندر ایسے دین کہ اگر دین ہے تو مال قیمتی بنے گا، مالدار قیمتی بن جائے گا، عہدیدار قیمتی بن جائے گا، ڈگری والا قیمتی بنے گا، تاجر قیمتی بنے گا. کہ کیوں کہ اس کے اندر دین ہے. کیا ہے؟ روح ہے. ہاں. اور اگر دین نہیں ہے تو کہ غریب بھی پریشان ہو جائے گا. اس لیے جن شعبوں میں ہم ہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال سب سے اچھا ہے. وہ حال سب سے اچھا، اس پہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں. الحمدللہ اے اللہ تو نے ہمیں ملازم، الحمدللہ اے اللہ تو نے ہمیں کچا مکان دیا، الحمدللہ. کہ جو حال ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اور دوسرا اس حال میں دین کو داخل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دین کو داخل کرنا. کہ دین زندگی میں آ جائے. کہ دین آئے گا پھر برکتیں لے کے آئے گا. ہاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک راحت دیں گے. ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے؟ کامیاب کریں گے، اس کی زندگی اچھی بنا دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ پاکیزہ زندگی اللہ پر مزے والی زندگی بنا دیں گے. ایسی زندگی پہ دنیا بھی اچھی اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت بھی اچھی. قبر، حشر، کہ دنیا کے بعد یہ چیزیں آخرت ہے. مجھے اور آپ کو مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. قبر سے اس کی ابتدا ہے. موت سے آدمی بدلتا ہے، منتقل ہوتا ہے. کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال کے معنی بدلنا ہے. ابھی اس وقت ہم چل پھر رہے ہیں، بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آئے گا، کہ پھر کوئی اسٹیشن نہیں ہے، پھر چلیں گے. پھر قبر، حشر، پل صراط، میزان، پھر آخری منزل جنت یا جہنم ہے.
کہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت سے نکالنا ہے, ہم سب کو جنت میں جانا ہے, اس کے لیے دین ہے. اور دین جب زندگی میں آتا ہے تو پھر زندگی ہری بھری ہو جاتی ہے. اب دین کس دین کا ہم سے مطالبہ ہے؟ کہ پورے دین کا ہم سے مطالبہ ہے. عبادت ہے, معاشرت ہے, معاملات ہے, اخلاق ہے, ایمانیات ہے, کہ پورے دین کا ہم سے مطالبہ ہے کہ پورا دین اپنی زندگی کے اندر. اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کہ بگاڑ تھا, زندگیاں بگڑی ہوئی تھی, معاشرت, معاملات, اخلاق سب بگڑے ہوئے تھے. بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, ایسا بگاڑ تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی, پتہ چلتا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ہمیں دسو فی التراب اللہ ساء ما یحکمون, کہ زندہ درگور کرنا, دفن کر دیتے. یہ چیزیں تھی. بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے. لیکن زندگی میں کیا آیا؟ کہ دین آیا, مکمل دین آیا. کہ مکمل دین آنے کی وجہ سے کیا چیزیں پیدا ہوئی؟ کہ سارے بگاڑ ختم ہو گئے, بھائی چارگی آ گئی, ایثار اور ہمدردی پیدا ہو گئی, کہ اپنے بھائی سے پہلے جان دے دی, اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا. ہاں, کہ اکرام آیا, غلط چیزیں ختم ہو گئی, عبادت کا شعبہ زندہ ہو گیا, کہ فرائض, واجبات, سنت, مستحبات, یہ چیز جو ہے وہ زندہ ہو گئی. کہ مکمل دین آیا ہے عبادت میں, معاشرت میں, معاملات میں, اخلاق میں. کہ جب زندگیاں دین والی بنی تو پھر یہ ساری چیزیں وجود میں آئی, کہ اس کی برکتیں پھر آئی. ہاں, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باغیچہ بنایا ایک محنت کے ذریعے, کہ ہر ایک کے اندر مکمل دین تھا. ہر ایک کے اندر کیا تھا؟ مکمل دین تھا. دین کے اندر حقیقت تھی, عمل حقیقت والے تھے, عمل میں جان تھی, عمل اللہ کے خزانے سے لینے والے تھے, کہ عمل جاندار تھے. کہ یہ کیسے وجود میں آیا؟ کہ مکمل دین ان کی زندگیوں کے اندر کیسے آیا؟ ہاں, اور زندگیاں ان کی کیسے بدلی, اور کیسے یہ عمل سے لینے والے بن گئے, اور پورا باغیچہ ہرا بھرا ہو گیا. یعنی 100% عبادت, 100% معاشرت, 100% معاملات اور 100% اخلاق. کہ کیسے یہ چیزیں وجود میں آئی؟ کہ وہ دو باتوں سے, کہ نمبر 1 کہ سب سے پہلے ایمان پر محنت کی گئی. ہاں, کہ سب سے پہلی محنت ہماری یہ جو محنت ہے نا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ پر اللہ پر جو اللہ پاک نے جو کھولی ہے, کہ یہ کہہ رہے نبوت ہے, یہ نبیوں والی محنت ہے. ہاں, اس لیے مولانا چاہتے تھے کہ اس محنت کا اگر میں نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا, کہ اگر اس کا نام رکھا جاتا تو کیا رکھا جاتا؟ تحریک ایمان. کیوں؟ کہ ایمان اصل ہے. پورے دین کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے, پورے دین کو لانے کے لیے ایمان کے بغیر, ایمان کو بڑھائے بغیر پورا دین آنا مشکل ہے. اس لیے کہ دنیا میں 2 چیزیں ہیں, ایک غیر ہے, ایک اللہ ہے. اور غیر کا تاثر آدمی کے اندر ہوگا تو آدمی کی عبادت جاندار نہیں بنے گی, آدمی اللہ کے خزانے سے نفع لینے والا نہیں بنے گا. کہ یہ تاثر نکالا جائے, کہ یہ تاثر نکالا گیا, کہ ہر ایک کے دل کے اندر سے یہ تاثر نکالا گیا, اور اندر اللہ سے ہونے کو دلوں میں بھرا گیا. کہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ابھی میں اور آپ بول رہے ہیں, میں اور آپ بول رہے ہیں, لیکن دل میں کچھ اور چیز ہے. ایک محنت ہے کہ بولتے بولتے, سنتے سنتے, عملی مشق کرتے کرتے کہ دل کے اندر یہ چیز اتر جاتی ہے کہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے. ایمان کا ماحول بنایا. ہاں, ایمان کی محنت عام ہوئی, اور ایمان کا ماحول جو ہے وہ عام ہوا. یہ 2 چیزوں کے ذریعے پورا دین ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہو گیا. کہ اب دیکھو, فرائض تو فرائض, کہ سنتوں کا اہتمام تھا, کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نوافل بیماری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے, بیماری میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. اتنا اہتمام تھا. تلاوت کا گھر گھر اہتمام تھا, راتوں کو نوافل پڑھنے کا اہتمام تھا. ہاں, معاشرت کے اندر 100% دینداری تھی, حیا عام تھی, سادگی عام تھی, شادی بیاہ شریعت و سنت کے مطابق تھے. ہاں, کہ پورا رہن سہن کہ اسلامی کلچر تھا, پورا معاملات, اخلاق کہ سب میں, کہ یہ 2 چیزوں سے وجود میں آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ وہ ماحول چھوڑ کر گئے کہ ان محنتوں کے ذریعے ان عملوں کو جو ہے وہ زندہ کیا کہ ایمان کیسے بڑھے گا, ایمان کیسے بنے گا, اور ایمان کا ماحول کیسے بنے گا, کہ ایمان کو بھی بڑھانا ہے اور ایمان کے ماحول کو بھی بنانا ہے, کہ دونوں چیزیں تھی. کہ یہ اللہ کے نبی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ تمام صحابہ داعی تھے. تمام صحابہ کیا تھے؟ داعی تھے. کہ مسجد نبوی کے اندر یہ اعمال ہوتے تھے کہ ہر ایک ایمان کی دعوت دیتا تھا, کہ جس کے نتیجے میں کہ ایمان کے کوئی بھی چیز اپنے اندر لانی اس کی دعوت دی جائے. کہ جب آدمی اس کی دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے کے ذریعے وہ چیز اس کے اندر آتی ہے. اور پھر دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے اس عمل کو کیسے کیا, کہ جب وہ داعیہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. محمد رسول اللہ جو ایمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں میں ایک محنت تھی, ہاں, کہ دعوت دی جا رہی تھی, کہ دعوت کے ذریعے اندر کی مایا صحیح ہوتی تھی, اور اندر کی مایا صحیح ہوتی تھی تو پھر عمل جو ہے وہ جاندار بنتے تھے. تو پھر دوسرے نمبر میں دوسرا جو عمل تھا عبادتیں, کہ عبادتیں جو ہے مسجد نبوی میں عام تھی, ہاں, اور سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا. ہر ایک اس کو سیکھتا تھا علم کی روشنی میں اور استحضار کے ساتھ, غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ کیسے, ہاں, دھیان کے ساتھ, اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا, جہالت کے ساتھ نہیں گزارتا تھا, علم کی روشنی میں گزارتا تھا. ہاں, کیا ہر ایک داعی تھا, ہر ایک عابد تھا, عملی زندگی ہر ایک کے اندر تھی. عملی زندگی صرف کہتا نہیں تھا بلکہ عملی زندگی ہر ایک کے اندر تھی. وہ عامل تھا کہ اپنے دین کی دعوت دیتا تھا, اپنے دین کو جانتا تھا, کہ اس کا علم تھا, جہالت نہیں تھی, جہالت نہیں تھی, اور دوسرے غفلت نہیں تھی. کہ دھیان کے ساتھ علم کی روشنی کے اندر اس کو جو ہے وہ عمل کو کیا جاتا تھا, کہ جس سے ایک ماحول بنا, ایک ماحول بن گیا, اور پھر جس سے بھائی چارگی کی اس کو لے کر پھر دنیا میں چلتے پھرتے تھے اخلاق کے ساتھ, کہ خدمت کرتے تھے, ہاں, ایک ایک کی فکر کرتے تھے. اور کیسے کہ جب یہ جاتے تھے اور بات رکھتے تھے تو وہ جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے. صرف اتنا کہتے تھے کونوا مثلنا, اس اخلاق کے ساتھ چلتے پھرتے تھے خدمت کے ذریعے. تو یہ عمل ہوتے تھے, کہ یہ عمل, کہ آج وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سطح چھوڑ کر گئے, اس باغیچے کو چھوڑ کر گئے, کہ میں اس محنت کے ذریعے کہ وہ باغیچے کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. احیاء ما جاء, کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سطح کو چھوڑ کر گئے, کہ کون سی سطح چھوڑ کر گئے, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ 100% عبادت ہے, 100% معاشرہ, 100% معاملہ, 100% اخلاق, کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر گئے. اس کا ماحول ایک بنا تھا, اور وہ کیسے رہا, کہ وہ چلتا رہا, کہ صحابہ میں منتقل ہوتا گیا. ہاں, کہ کیوں, کہ وہی اعمال تھے, کہ کس وجہ سے ہوا, ان اعمال کی وجہ سے ہوا, کہ وہ عمل جو ہے وہ کیے گئے, کہ جن عمل کے نتیجے کے اندر ایمان بنا, ماحول بنا, اور پورا دین, اور دین کے اندر حقیقت پیدا ہوئی, اور پھر اس کو لے کر چلے پھرے اخلاق کے ساتھ, خدمت کے ساتھ, خدمت کرتے ہوئے, کہ جو دنیا کے اندر چلے پھرے, اور دنیا ان سے سیراب ہو گئی. دنیا ان سے کیا ہو گئی, سیراب ہو گئی. اس لیے کہ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں. یہ کام کون سا تھا, نبیوں کا کام تھا, اس کو کار نبوت کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کہ کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ آخری نبی ہے. آپ کی محنت کہ کار نبوت, کہ آپ کی محنت قیامت تک چلے گی. کہ کون کرے گا, کہ میں اور آپ کریں گے, اور قیامت تک کے آنے والے انسان کریں گے. تو ہمارے ذمہ دونوں چیزیں, کہ دو چیزیں ہمارے ذمہ رکھی. ایک تو مکمل دین اپنے اندر لانا, تاکہ اس کی برکتیں ہمیں ملے, کہ دنیا کے اندر اس کی ہمیں برکتیں ملے, اور پھر دنیا سے جانے کے بعد قبر, حشر, پلسر, اس میں ہمیں راحت ملے. یہ منزل ہم عافیت کے ساتھ میں گزرے, اور ہمیشہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ یہ کامیاب آدمی ہے, کہ اس کے لیے مکمل دین, اور پھر ایک ایک کے اندر کہ دین کی محنت, کہ ایک ایک کے اندر کہ یہ دین زندہ ہو جائے, کہ ہر ایک جنت میں جانے والا بنے, ہر ایک جہنم سے بچنے والا بنے. تو ایک ایک کی فکر کی گئی. کہ اب وہ کیسے ہوتا تھا, کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نہج ایسا ہے کہ آدمی اس نہج کو مضبوطی سے پکڑ لے,
کہ جو گاڑی چل رہی ہے محنت کی، کہ اس کے ذریعے ایمان بنے گا. ہاں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں ماحول بنے گا. تیسرے نمبر پہ جب ایمان بنتا ہے اور ایمان کا ماحول بنتا ہے تو پھر زندگی میں دین حقیقت کے ساتھ میں آتا ہے کہ دین آنا شروع ہو گیا. آپ دیکھو ماشاءاللہ کہ دنیا کے اندر انقلاب آیا ان عملوں کے ذریعے. ہاں، کہ وہ دونوں چیزیں تھی کہ یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوتی تھی کہ جو ہے وہ ہجرت سے ہوتی تھی، نصرت سے ہوتی تھی، کہ ہجرت بھی ہوتی تھی اور نصرت بھی ہوتی تھی. دونوں چیزیں اس سے ہوتی تھی کہ ہجرت کے ذریعے وہ جاتے تھے اور نصرت کرتے تھے کہ نصرت کے ذریعے جو ہوتی مقام پہ رہتے تھے تو مقام ایک ایک کی فکر کرتے تھے. اکثر آدمی زیادہ وقت مقام پہ رہتا ہے، اللہ کے راستے میں آدمی کم جاتا ہے. ہاں، کہ مقام پہ رہتا ہے کہ مقام پہ رہتے ہوئے ایک ایک کی فکر کرنا کہ یہ اس محنت کے ذریعے، کہ مقامی کام کے ذریعے، کہ یہ وہ جو کام ہے اس سے انشاءاللہ مکمل دین آئے گا ایک ایک کے بارے میں. اور ہم لگے رہیں گے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو بنا کے آیا ہے کہ ایک ماحول میں سے آیا ہے، لیکن جب یہاں آتا ہے تو وہ ماحول اسے ملتا نہیں ہے کہ مقامی کام کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ماحول ملتا ہے. تو اس لیے دو دھاری تلوار ہے کہ آدمی اس محنت کو کرتا رہے تو پانی پہنچتا رہے گا. اس لیے دین آدمی کے لیے ضروری ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دین کی مثال کیسی ہے، جیسے جسم کے اندر کیا روح. ہاں، اور دین کی محنت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی، کہ پانی کے بغیر حیات نہیں ہے، پانی کے بغیر حیات ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہر چیز کو جو حیات ہے وہ پانی سے ہے. تو پانی جو ہے وہ دین کی محنت ہے. ہاں، کہ نصرت کے معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی پلانا. نصرت کے معنی پانی پلانا. اب جو ہے ماشاءاللہ ہم اپنے علاقوں میں ہے کہ ہم نیت تو پورے عالم کی کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی مکمل دین لانا ہے. اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہے کہ 800 کروڑ انسانوں کے اندر بھی مکمل دین آئے اور ہر ایک دین کی محنت کرنے والا بن جائے. کہ اس نیت کے ساتھ میں ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ اس میں ہم جو اس محنت کے اندر ہم لگے اور اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے. اب اس میں ایک تو جو ہے وہ ہجرت ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، کہ ہر سال ہماری اپنی ترتیبیں بنائیں. اور دوسرے نمبر پہ مقام پہ رہ کر ہم اس کے ہم فکر کریں کہ مقامی کام پہ اس میں بنیادی چیز فکر ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی تھی. کہ نمبر 1 کیا کہ فکر ہوتی تھی کہ ہر نبی فکر مند ہوتے تھے کہ ایک ایک کی فکر کرنا، کہ آدمی اپنی ذات سے لے کر اپنے بال بچوں کی فکر کرنا، اپنے محلے کی. کس وقت ہم اپنے محلے میں، ہاں، کہ نیت پورے عالم کی کرنا، لیکن اس وقت فکر کائی کی کریں گے؟ فکر ہمیں کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو ہماری فکر کیا ہوگی کہ محلے کی ہوگی. اس لیے اس کی مثال تجارت کی دی ہے کہ تاجر آدمی فکر مند ہوتا ہے. تاجر آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ فکر مند ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، گراہکوں کو دیکھتا رہتا ہے، حساب کتاب لیتا رہتا ہے، روزانہ کا روزانہ حساب کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ حساب نہیں ہوتا، اس کو فکر، تو وہ فکر ہوتی ہے کہ جس کو وہ کرواتی ہے. تو ہمارے کام میں بنیادی چیز فکر ہے کہ بھئی یہ فکر اللہ کو بہت پسند ہے. یہ فکر اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ فکر میں لگتا ہے نا، اپنی فکر کرتا ہے، گھر والوں کی فکر کرتا ہے، امت کی فکر کرتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے. تو اس یہ فکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اب دیکھیں قرآن کے اندر چھوٹی کی فکر کو بیان کیا اللہ پاک نے کہ چھوٹی فکر کر رہی ہے. ہاں، چوٹیوں سے کہہ رہے یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، کہ وہ چوٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ. اب اس کو فکر ہوئی کیوں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ لشکر آ رہا ہے کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں جاؤ گے. ہاں، تو وہ چوٹی کو فکر ہوئی. تو اس چوٹی کی فکر کو اللہ پاک نے کہاں بیان کیا؟ قرآن کے اندر بیان. کہ حدود ایک جگہ پر گیا، وہ ایک فکر کو اس کو فکر ہوئی، دیکھا اس نے کہ اوہو کہ یہاں پوری سلطنت کے اندر کوئی پرستش کرنے والا نہیں ہے اور ایک ہے. اب اس کو فکر ہوئی اور فکر آ کر اس نے اس کو جو وہ فکر کو لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر کو بیان کیا. ہاں، حدود نے کہا کہ یہ ایسا آپ کی حکومت میں ایسا ہو رہا ہے. تو فکر ہم اپنے محلوں کے اندر ایک ایک کی فکر کریں گے کہ جتنے بالغین ہیں. یہ کام کو تجارت کہا ہے. ہاں، کہ تجارت کہ جیسے آدمی تجارت کرتا ہے نا، ایسے اس کو کرنا ہے
کہ تجارت کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہے. ایسے یہاں پر ہمیں کہ کتنے مکانات ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کتنے مکانات ہیں جس بستی کے اندر رہتے ہیں, کہ مسلمانوں کے کتنے مکانات ہیں, کہ 300 مکانات ہیں. کہ اچھا دوسرے نمبر پہ اس میں کتنے بالغین ہیں, بالغین کتنے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. کہ بھئی 300 مکانات ہیں, اس میں بالغین 600 ہے. کہ اس میں وقت لگایا مجمع کتنا ہے, کہ وقت لگایا ہوا مجمع کتنا ہے. کہ پتہ چلا کہ جو وہ 15 4 مہینے والے ہیں اور 80 85 جو ہے وہ چلے والے ہیں, کہ 100 کا مجمع ہے. اور چوتھے کہ بھئی ہماری مسجد کی سطح کیا ہے, ہم فکر میں بیٹھے ہیں کہ یہ عمل ہے. کہ جب یہ عملوں کو ہم کریں گے فکر کے ساتھ میں محنت کے ساتھ میں دعا کے ساتھ میں, کہ یہ جب عمل وجود میں آئیں گے تو اس کے ذریعے کیا ہے کہ یہ محنت پانی کی طرح ہے. ہاں پانی پہنچے گا, جوان میں پہنچے گا. کہ یہ اعمال مسجد نبی کے اندر ہوتے تھے, کہ جس سے پانی پہنچتا تھا, گھروں میں پہنچتا تھا, جوانوں میں پہنچتا تھا. ہاں کہ معاشرت, معاملات, اخلاق, رہن سہن کے ساروں میں دینداری آتی تھی. یہ وہ اعمال ہے کہ صرف رسمی نہیں ہے کہ صرف بیٹھ گئے ہم, نہیں بنیادی چیز فکر کرنا ہے کہ ان کے اندر کیسے دین آئے تاکہ ان کی زندگیاں صحیح ہو جائے. ایک فکر ایک بنیادی چیز ہے. ہاں اور دین کی ابتدا کہ ایمان پر محنت اور جو ہے کلمے پہ محنت اور نماز پر محنت, نماز کو جو ہے وہ زندہ کرنا, یہ ابتدا ہے ہماری, کہ یہاں سے ہماری ابتدا ہوگی. تو پہلے نمبر پر ایک ایک کے بارے میں فکر کرنا ہے, ایک ایک کے بارے میں ہم فکر کریں گے, کہ ایک ایک کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ 300 مکان ہے, 600 بالغین ہے. اب ہماری مسجد کی سطح کیا ہے, کہ ہماری مسجد کی سطح میں 15 آدمی بیٹھتے ہیں. ہاں کہ بھئی ہمارے جو دوسرے عمل ہیں, کہ دوسرے عمل ہمارے گھر گھر کی ملاقاتیں, 1 یا 2 جوڑی گھر گھر کی ملاقاتیں کرتی ہے. گشت ہمارا ایک جو ہے وہ 4 آدمی یا 5 آدمی گشت کے اندر ہوتے ہیں, دوسرے گشت میں 1-2 آدمی ہوتے ہیں. کہ ماہانہ 3 دن ہے, کبھی جماعت جاتی ہے کبھی جماعت نہیں جاتی. تو یہ عمل ہے, عمل کی تاثیر ہے. عمل ہوگا تو اس کی وہ اثر اپنا دکھلائے گا. عمل ہوگا تو اثر دکھلائے گا, کہ عمل ہم کریں گے تو اثر دکھلے گا. کہ تاثیر ہے, جیسے لیمبو کے اندر تاثیر ہے, کہ لیمبو نچوڑو گے تو کھٹا ہوگا. ہاں کہ پانی کے اندر اگر ہم نے لیمبو نچوڑا ہے تو وہ کھٹا ہوگا. پانی کے اندر اگر ہم نے شکر ڈالی ہے تو پانی میٹھا ہوگا. پانی کے اندر ہم نے نمک ڈالا ہے تو پانی کھارا ہوگا. ایسے ہی اعمال فکر کے ساتھ میں ہم کریں گے تو اس کا اثر ہوگا. جیسے دکان, کہ جب ہر کو یہ پتا ہوتا ہے, 4 چیزوں کا علم ہوتا ہے, اور وہ جب دکان چلتی ہے نا تو اس کا اثر دکھلاتی ہے وہ دکان. ہاں وہ ایسے ہی دکان نہیں چلاتا صبح سے شام تک, کہ نہیں, وہ اس کا اثر اس کو لے جاتی ہے, اس کو کھینچتی ہے اور اس کو جو ہے بٹھاتی ہے. اس کی پیٹھ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے. ہاں کہ وہ بیٹھتا ہے, کہ اپنی پیٹھ کو جو ہے وہ گرم کرتا ہے, کہ پیٹھ اس کی جو لگ کر بیٹھتی, برابر بیٹھتا ہے وہ. ہاں ایک دھن بناتا ہے اور تھکتا ہے اس کے پیچھے, لگاتا ہے اپنا سب کچھ. کہ ایسے اس محلے کے پیچھے ہمیں لگانا ہے کہ اس کا اثر بھی دکھے, کہ وہ تاجر کی دکان, کہ اس دکان سے وہ اپنا اثر دکھ رہا ہے, کہ گاڑی آ گئی, گھر مکان بن گیا, کہ اس سال کیا ہوا, کہ اس سال مکان بن گیا, کہ کچا تھا پکا ہو گیا. ہاں اسکوٹر تھا کار آ گئی, کہ یہ اسے دکھ رہا ہے اس کی تجارت سے. ہاں کس کا نفع دکھ رہا ہے. ایسے ہمارے یہ عمل کے ذریعے ہمیں اپنے اندر پہلے اثر دکھنا چاہیے, پھر اپنے گھر کے اندر اثر دکھنا چاہیے, اور پھر اپنے محلے کے اندر اس کا اثر دکھنا چاہیے. کہ اپنے اندر کہ اپنا نفع یہ ہوگا کہ ہماری ترقی ہوتی چلی جائے گی اگر صحیح عمل ہم کریں گے. اس لیے اس میں پہلی بنیادی چیز کیا ہے, کہ فکر مند ہونا ہے, کہ فکر مند ہو پورے محلے کے بارے میں, اور ان فکروں کے ساتھ میں ہم بیٹھے. ہاں کہ بے فکری موت ہے, بے فکری سے نہیں بیٹھنا, کہ مشورے کے اندر بیٹھے, کہ فکر کے ساتھ میں بیٹھے, کہ اللہ کا دین, کہ جیسے پہلے ہم نے کہ اللہ میری ذات کے اندر, میرے گھر کے اندر, کیسے ان کے اندر پورے جو جتنے بالغین ہیں سب کے اندر زندہ ہو جائے. اب اس کے لیے کہ ہر ایک کی عمل کے اندر لگنے والا بن جائے. اب یہ فکر کے ساتھ میں بیٹھتا, ایک ایک کے بارے میں سوچنا, ایک ایک کے بارے میں ہم سوچیں گے, ایک ایک کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ فکر کرنا ہمارا ضائع نہیں جائے گا, کہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے, کہ نفل عمل سے بھی اللہ پاک اس پر اجر زیادہ دیتے ہیں, اور اس نیت کے ساتھ عمل کرنے پر اللہ بڑھا دیتے ہیں, اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس فکر کے ساتھ میں بیٹھنا. ہاں کہ اس فکر کے ساتھ میں آپ اپنے اس مشورے کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں گے, اور اپنے مشورے کو جاندار بنائیں گے, کہ جتنا مشورہ ہمارا جاندار ہوگا نا, ہاں کہ کام کے اس کی تاثیر ہمیں پتہ چلے, عمل سے پڑے گی. جتنا مشورہ جاندار اتنے عمل جاندار ہوں گے. اس لیے پہلی بنیادی چیز اپنے مشورے کو جاندار بنانا ہے,
کہ ہم اپنے مشورے کو جو جانتا ہے. پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا نظام بنا ہے کہ ایک ملاقاتوں کا ہمارا نظام ہوگا کہ گھر گھر کی ملاقاتیں، ہر گھر میں ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات کرنی ہے. کیوں؟ دعوت. میں نے کہا نا شروع میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سب سے پہلے جو ایمان بنا وہ کس سے بنا؟ کہ دعوت سے بنا، کہ ہر ایک کو داعی بنانا ہے، ہر ایک داعی بنے. کہ ہر ایک کے اس کے کیا نفع ہوں گے؟ کہ جب گھر میں بیٹھ کر ہم اللہ کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی قدرت کو بولیں گے، تو اس کی تاثیر ہوتی ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر اللہ سے ہونے کو ملتا ہے تو غیر کا تاثر دل میں سے نکل جاتا ہے. ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ کام بناتے ہیں. کہ ہر گھر میں بیٹھ کر جو ہے اس کو بولنا. ہاں کہ اب ایسے کان ہوں گے کہ کئی سال ہو گئے اللہ کو نہیں سنا. ایسے کئی گھر ہوں گے، گھروں کے اندر مستورات ایسے ہوں گے، بچے ایسے ہوں گے کہ اللہ سے ہونے کو، اللہ کا نام انہوں نے نہیں سنا. یہ گھر میں بیٹھ کر انہیں سمجھایا جائے، مقصد سمجھایا جائے، ایک فکر ان کو دلائی جائے کہ اس پر کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ سے ہونے کو بولیں گے نا تو آدمی کے دل کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کہ ایمان کا مذاکرہ یہ نفع دیتا ہے، ایک دوسروں کو فائدہ دیتا ہے کہ ایمان کا بولنا. تو یہ بات ہمیں اس کو سمجھانی کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم آپ سے جو ملنے کے لیے آئے ہیں وہ اللہ کی نسبت پر آئے ہیں، اللہ کی نسبت پر، اور کوئی غرض نہیں ہے. اور میں اور آپ بہت قیمتی ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے کہ ایمان والا ایمان والے سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ قیمت بتانی. ہاں اور یہ بات اسے بتانی ہے کہ بھائی اللہ نے ایمان دیا، یہ ایمان والا دنیا میں قیمتی، کہ پوری دنیا اس کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے چل رہی ہے. پوری کائنات. ہاں کہ جس دن دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ پاک سارے نظام کو ختم کر دیں گے. یہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، رات کا ہونا، دن کا ہونا، یہ کس کی وجہ سے؟ ارے کس کی وجہ سے؟ ایک ایمان والے کی وجہ سے. کہ جب تک دنیا میں ایمان والا رہے گا، اتنے قیمتی ہم کہ ایمان کے نفع کو ہمیں بتانا ہے کہ ایمان کے نفع کو، ایمان کتنا قیمتی ہے کہ بھائی ہم کہ پوری کائنات اس کی وجہ سے چل رہی. ہاں اور پھر اللہ پاک نے مرنے کے بعد زندگی بنائی ہے کہ وہ جنت جہنم ہے، کہ جنت کا داخلہ، کہ اللہ پاک نے ایسی جنت بنائی ہے، مزے کی زندگی ہے، عیش کی زندگی ہے. ہاں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں اور وہاں جو چیز ملے گی ہمیشہ کی ملے گی. وہاں جو چیز ملے گی وہ کس کی ملے گی؟ ہمیشہ کی ملے گی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک دیں گے. اور کیسی دیں گے؟ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں اس کا خیال آیا. ایسی چیزیں اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہے. ہاں کہ اس میں جانے کے لیے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے. کہ اس میں کون جائے گا؟ کہ ایمان والا جائے گا. کہ اس میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ہاں کہ ایمان والا اس کے اندر جائے گا. تو جو ہے وہ اس کے یہ چیز بتانا کہ اصل جنت ہے، جنت میں ہمیں جانا ہے. اور جنت میں جائے کہ بھائی پھر کیا کرنا ہے؟ کہ اس کی تیاری کرنا ہے بھائی، کہ اس کی تیاری کرنا ہے. ہاں اور اس کی تیاری کے لیے کہ سب سے پہلے کیا؟ نماز کا اہتمام. کہ نماز جو ہے وہ زندہ. اب یہ دعوت ہم اس کو دیں گے کہ بھائی نماز، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا سب سے بڑا حکم نماز ہے. کہ نماز پڑھنے پہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، کہ 5 وقت ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. کتنا آسان ہے کہ بھائی جنت میں جانے کے لیے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام، کہ آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، 5 وقت کی پابندی کر لے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے کہ اس میں آگے جو آدمی بڑھتا رہے، سنتوں کا اہتمام کرے گا تو اس پر یہ ملے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا تو اس پر یہ ملے گا، وضو کر کے جو ہے وہ مسجد میں آئے گا اس پر جو ہے وہ یہ ملے گا، پہلی صف میں بیٹھے گا اس پر یہ ملے گا، جو ہے اذان کے بعد انتظار کرے گا اس پر جو ہے یہ ملے گا. ہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا اس پر یہ ملے گا. کہ 40 دن سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی کہ منافقین میں نہیں ہے یہ. ہاں برات من النار برات من النفاق، کہ جہنم میں نہیں جائے گا، کہ جنت جہنم ہے. کہ نماز جنت کی کنجی ہے. اب یہ نماز کے فضائل کہ ایسے اس کو فضائل ہمیں بتانا ہے کہ ہماری پہلی دوسری بات پہ وہ نماز کے لیے آ جائے. ہماری پہلی دوسری بات پہ کیا آ جائے؟ ہاں کہ بھائی نماز میں برکتیں ہیں. کہ جس محلے میں نمازی ہوتے ہیں نا وہ محلہ آباد ہوتا ہے، وہ محلہ محفوظ ہوتا ہے. اس محلے میں جو ہے وہ بلائیں نہیں آتی، وہ محلے میں بلائیں نہیں آتی. اب میرا اور آپ کا گھر بے نمازی ہو تو کیا ہو؟
کہ نہیں کہ فکر ہے کہ یہ ہر گھر میں یہ بات چلانی، یہ پاور ہمیں ملے گا. اور جب یہ بات ہم دعوت دیں گے نا کہ کلمے کی، نماز کی، یہ دعوت جب ہم دیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام ہمیں نصیب ہوگا. ہاں کہ دعوت کے ذریعے انشاءاللہ پہلی سب نہیں چھوٹے گی، پھر تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی. ہاں بلکہ آدمی آگے بڑھتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دے گا. ہاں اور گھر کے اندر اس کو فکر ہوگی کہ گھر کے اندر بلائیں مصیبتیں جو آتی ہیں نا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے. کہ آدمی نماز چھوڑتا ہے تو پھر ساری تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے گھر میں بہت بے برکتی ہے، بہت مسائل ہے، جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، بنتا نہیں ہے، اور دنیا نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، یعنی تکلیف میں پریشانی ہے. تو حضرت نے فرمایا بیٹا نماز کا اہتمام کر. تو اس نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں میں. کہا بیٹا گھر میں سارے نماز کا اہتمام کرے. کہا سب گھر میں نماز پڑھتے ہیں، بہن بھی نماز پڑھتی ہے، ماں بھی نماز پڑھتی ہے، بھائی بھی نماز پڑھتا ہے، سب نماز پڑھتے ہیں. تو خواجہ تو اس کو تعجب ہوا. تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا بیٹا تیرے دروازے کے پاس میں ایک پردہ ڈال دے، کہ تیرے دروازے کے پاس میں پردہ ڈال دے. اس نے پردہ ڈال دیا. اب جو ہے وہ پردہ کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد ساری چیزیں صحیح ہو گئی. اور وہ آیا خواجہ صاحب کے پاس اور خواجہ صاحب سے کہنے لگے خواجہ صاحب وہ سارے مسئلے حل ہو گئے اور گھر میں تکلیفیں ختم ہو گئی اور اب تو فراوانی ہو گئی اور برکتیں شروع ہو گئی. تو اس نے کہا خواجہ صاحب ایک بات پوچھوں کا کیا؟ خواجہ صاحب پردے میں کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے پردہ ڈالنے کو کہا. خواجہ صاحب نے کہا کہ بیٹا بات اصل میں یہ تھی کہ تیرا جو گھر تھا وہ چوراہے پہ تھا، اس پہ پردہ نہیں تھا، وہاں سے بے نمازی گزرتا تھا اور اس بے نمازی کی نحوست تیرے گھر میں جاتی تھی. اس کی نگاہوں کی نحوست جب وہ تیرے گھر میں دیکھتا تھا تو اس کی نگاہوں کی نحوست تیرے گھر میں جاتی تھی. اس نحوست کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. ہاں اور جب تو نے پردہ ڈال دیا تو وہ نحوست ختم ہو گئی کہ وہیں رک گئی. اب اندازہ لگاؤ اب میرے گھر میں بیٹی بے نمازی ہے، بھائی بے نمازی ہے. ہاں یہ فکر ہے. اس لیے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کی ملاقات کرنی چاہیے کہ ایک ایک فرد کی کہ ایمان کی دعوت دے کر اندر ایمان کی طاقت کی پیدا کرنا ہے. کہ ایسی ایمان کی طاقت پیدا کرنا کہ اذان سنتے ہی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ اذان سنتے ہی ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اس کے بعد تک دور چلا. تابعین، طبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، بلکہ ان کا ایسا ماحول بنتا تھا کہ ان کے یہاں کام کرنے والے ہتھوڑا لے کر اگر ایسے اٹھایا ہے اور اذان کی آواز آ گئی اللہ اکبر تو ایسے ہی رہ جاتا تھا. وہ ضرب نہیں مارتے. اللہ بڑا ہے، اللہ کے گھر پہ جانا ہے. ہاں کہ بلاوا آ گیا ہے. ہاں کہ اب کوئی چیز نہیں. میں شاہ اللہ فرماتی ہے کہ جب اذان ہوتی تو اللہ کے نبی صاحب ایسے ہمیں ہوتا ہے جسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے. بس ایک رگیں پھول جاتی، چہرہ ایک دم وہ ہو جاتا اور فوراً مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ فوراً مسجد کی طرف. ہاں کہ ایک ماحول ایسا بنانا ہے پورے محلے کے اندر. ہماری پہلی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری گھر گھر کی ملاقاتوں کے اندر ایک ایک فرد سے اس طرح بیٹھ کر گھر میں بات کرنی ہے کہ جس کے ترجیح میں کہ نماز زندہ ہو جائے. اور نماز زندہ ہوگی نا تو نماز خیر لائے گی، برکتیں لائے گی. ہاں اللہ کے عذاب کو روک دے گی. ہاں کہ نماز کے اندر روزی کی برکت ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہاں کہ نبی جی آپ تو نماز کے پابند بنیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ اور اپنے اہل کو بھی اس کا پابند بنائیے اور آپ اس پر جمیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ کہ روزی ہم دیتے ہیں. اس لیے دیکھیں کہ جتنا اہتمام ہوگا نا اتنے روزی میں برکتیں ہوگی. ہاں اللہ پاک برکتیں دیں گے کہ نماز کے ذریعے برکتیں آئے گی. اس لیے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ دعوت کے ذریعے کہ گھر گھر کی ملاقات ایک ایک فرد کے پاس میں پہنچ کر اس کو جو ہے وہ سمجھانا ہے. ایک ایک فرد کے پاس میں ہم پہنچیں گے، گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے کہ ہاں کہ ایمان کی دعوت ہوگی، ایمان کا ماحول بنے گا کہ گھر کے اندر ایمان کے مذاکرے ہوں گے. کہ ایمان کا جو مذاکرہ ہوتا ہے نا اور پھر جو ہے وہ آدمی نماز کے لیے آتا ہے، یہ دو چیزیں بنیادی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں شروع. ہاں اور جہاں نماز شروع ہوتی ہے نا وہاں باطل جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 50% نماز ہو گئی. ابھی 600 بالغ ہے. میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ اس محلے میں کہ بھائی 300 مکان ہے، 600 بالغ ہے. اب 600 بالغ میں سے 300 نمازی ہو گئے تو اللہ پاک اس باطل کو روک دیں گے کہ آج باطل پنپ رہا ہے، شادیاں غلط ہو رہی ہے،
گھروں میں غلط چیزیں، جان غلط لگ رہی ہے، مرد غلط جگہ پہ لگ رہا ہے، معاشرت میں بگاڑے، معاملات میں بگاڑے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، قطع تعلق ہے، ہر ایک ماں کو جھڑکتا ہے، باپ کو جھڑکتا ہے، ہاں کہ بیوی کے ساتھ آدمی جھگڑا کرتا ہے، پڑوسیوں کو جو ستاتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، کہ پارٹنر کا حق مارتا ہے، کہ ساری جو ہے وہ چیزیں کہ ختم ہو جائے گی، تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. جہاں نماز آئے کہ نماز جہاں زندہ ہوئی، ہاں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ناگوار باتوں سے روک دیتی ہے. ایک صحابیہ وہ کہ اللہ کے رسول نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، کہاں قریب ان کی نماز ان کو چوری سے روک دے گی، کہ نماز بنتی چلی جائے گی، نماز بنے گی. کہ پہلے ہمیں بنانا ہے ظاہر کو ہم بنائیں کہ 50% نماز، کہ ملاقاتوں کے ذریعے یہ ملاقاتیں ہوتی رہے گی. اب ایمان کا جس سے مذاکرہ کرو، ایک بار بات کرو، آخرت کی بات کرو، ارے ایک بار، 2 بار، 3 بار، اب سال کے اندر 24 مرتبہ بات ہوگی، ہر 15 دن میں بات ہوگی. اب ہر 15 دن میں آپ بات کرو گے، ایمان کا اس سے مذاکرہ کرو گے، نماز کو اس کو دعوت دو گے، تو کیا وہ نمازی نہیں بنے گا؟ کہ 1 سال ایسا بہترین نظام ہے کہ 1 سال کے اندر کہ 100% بالغین نمازی ہو جائیں گے، کہ 1 سال کے اندر. ایسی ایک محنت ہے جسے اس کو یقین کے ساتھ بھی کرنا. یہ عمل ہے، میں نے شروع میں کہا نہیں کہ پانی ہے، پانی، ہاں اسے حیات ہے. کہ عمل سے کہ ہر ایک کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت اللہ پاک نے دیا ہے، جب محنت کا دیا ہے کہ آدمی صبح کے وقت میں محنت کرے، ہر گھر میں جائے اور اس کی فکر کرے. تو یہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام ہے کہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ جیسے ساتھی 50 جو ہے وہ 100 کا ہمارے پاس میں عمل ہے، پرانے ساتھی ہمارے پاس میں محنت کرنے والے، لیکن مسجد میں بیٹھتے 15 ہے. کہ نہیں، یہ عملے کو ہمیں باقی رکھنا ہے، یہ عملہ ہمارا لگے، ہاں کہ یہ پرانے، ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، کہ ان کی قدر دانی کرے. جتنے پرانے ہیں کہ یہ ابتدائی لوگ ہیں، ابتدائی میں انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ تو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے وہ لوگ. کہ یہ پرانے جتنے ہیں وہ پہلی صف میں ہیں، کہ یہ آگے ہوں گے، یہ ساتھ میں ہوں گے تو کام ایک دم سے تیزی سے بڑھے گا، جلدی بڑھے گا. ایک ایک فرد تک، ہمیں تو پوری امت تک پہنچنا ہے. 800 کروڑ انسان ہے، 800 کروڑ تک پہنچنا ہے، اور یہ بہترین نظام ہے. ایک ایسا نظام اللہ پاک نے دیا ہے، وہی ہے صحابہ والا رضوان اللہ اجمعین، کہ تھوڑے سے وقت میں 23 سال کے اندر کہ جو ہے وہ ماشاءاللہ پہنچ گئے یہ حضرات، ہاں اور نمونہ بن گئے، کہ اپنے کو نمونہ بنایا. اصحابی کا نجوم بے مقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ ستاروں کے مانند، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت مل جائے گی. نمونہ بن گئے کہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے تو ہم ایک نمونہ بنیں گے، خیر وجود میں آئے گی، بھلائیاں وجود میں آئے گی. تو اس لیے پرانے ساتھی جتنے بھی ہیں ان کی ملاقات کر کے ان کو جو ہے وہ کام پر لگانا، ان کا اکرام باقی رکھنا، ان کو جا کر کارگزاری سنانا، ہاں ان کو جو ہے اس پر آمادہ کرنا. اکرام ہونا چاہیے، اچھے بول ہونے چاہیے. ہاں کہ دعوت چلے گی کیسے؟ کہ دعوت چلے گی اخلاق سے. کیسے چلے گی؟ اخلاق سے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے. ہاں کہ آدمی نرم گفتگو کرے. کیسے گفتگو کرے؟ نرم گفتگو. کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس میں بھیجا؟ فرعون کے پاس میں. اور یوں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم گفتگو ہونی چاہیے کہ نرم بات کریو. ہاں کہ نرم بات کہ ہر ایک کو لگتی ہے. ہاں کہ آدمی پیتا ہے، کہ آدمی دوسرے کی چیزوں کو اپنے پر لے لے. کہ شیطان توڑتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جو 15-10 بیٹھے ہیں نا ان کو بھی بیٹھنے نہیں دیتا، ان کو بھی توڑ دیتا ہے، ان کے دلوں کو توڑتا ہے. اجتماعیت باقی نہیں رکھتا. تو جہاں اجتماعیت باقی نہیں رہتی تو پھر وہاں کام نہیں ہوتا، وہاں کام نہیں ہوتا. کہ اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب اور نہج صحیح یہ بنیادی چیز ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اس میں لے کر کہ ہر ایک کبھی دل میں نہ آئے کہ یہ تو پرانا ہے، ہاں کہ بھائی یہ تو پرانے تھے اب بہت چھوڑ دیا انہوں نے کام کو. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی عظمت ہونی چاہیے. اس لیے پرانوں کے ساتھ میں کبھی جو کارگزاری انہیں سنائی جائے گی، ان کی عظمت ہوگی. کہ جتنے اگر آ کر بیٹھے مسجد میں تو جو ہے وہ ان کو کام پہ لگانا. اگر کسی ساتھی نے کام نہیں کیا تو اس کو تانو تشنی نہیں ہونی چاہیے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اس لیے ہمارے کام میں زبان کا بڑا اثر ہے. نرم گفتگو ہے، بولے تو رس گولے، کہ زبان پہ شکر اور سر پہ برف. ہمارے کام میں کیا ہے؟ زبان پہ شکر، ہاں اور سر پہ کیا مطلب؟ کہ بولے تو رس گولے. ہاں زبان ہے نا جب چلتی ہے نا تو سارے اعضاء کہتے ہیں کہ بہن ذرا سنبھلیو، کہ تو چلتی ہے، تو تو چلتی ہے اور پیٹے ہم جاتے ہیں، تو تو چلی جاتی ہے اندر. ہاں اور یہ ایسی تلوار ہے کہ اس میں کبھی زنگ لگتا ہی نہیں ہے. ہاں
یہ چلتی ہے تو دل توڑ دیتی ہے، یہ چلتی ہے تو دل توڑ دیتی ہے. اس لیے اللہ نے کان دو دیے کہ پہلے سنو، پہلے ہاں کہ سنو، پھر 2 مرتبہ سنو، ایک بار کہو کہ سنو پہلے تو ہاں کہ بولنا اچھا ہو کہ بھائی صبح میں آپ آتے نہیں، ارے نہیں بھائی کوئی بات نہیں، کوئی عذر ہوگا، معقول عذر ہوگا، اس لیے آپ صبح میں نہیں آئے. ہاں 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 وہ بیٹھے آپ ان کے پاس میں، آپ آتے ہی نہیں ہیں، اب تو 20 سال ہو گئے، 30 سال سے وقت آپ کا لگا، آپ دھیان ہی نہیں اچھے انداز کے کہ بھائی ہاں نماز تو آپ یہاں پڑھ لیتے ہوں گے. ہاں ایسا ہوتا ہے، ایک بات کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ آدمی بات بھی ہوتی ہے بھائی نہیں صحیح بات تو کہنی چاہیے کہ نہیں کوئی بھی ہو، لیکن بعض مرتبہ حق کیا ہوتا ہے، کڑوا تو ہوتا ہے، لیکن اس سے ہاں کہ وہ سچ جس سے 2 دل ٹوٹ جائے، اس سے وہ جھوٹ اچھا جس سے 2 دل مل جائے. ہاں بات تو تھی، لیکن آپ نے ذرا کہہ دیا کہ بھائی وہ بھائی تو آپ کے بارے میں بہت اچھا کہتے تھے بھائی، ہاں حالانکہ وہ گالی دے رہا تھا، لیکن آپ نے کہا بھائی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، ہاں وہ تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہ بھائی بڑے بھائی سے جا کر گلے مل لوں، برسوں ہو گئے بڑے بھائی جو مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہے، وہ تو ملنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے اتنا کہ حالانکہ وہ تو اب اس سے جا کر کہ اچھا بھائی وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، اب اس سے جا کے کہہ دیا. اب یہ دل ایسے بات کہ آدمی بات کہ ہمارے محلے کے اندر کہ کسی سے بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ پرانے نہیں بلکہ کسی سے بھی، گھر میں بھی، ارے گھر میں بھی ہاں بس مرتبہ کیا ہوتا ہے، باہر تو سلام ہوتا ہے اور گھر میں ہاں کہ آدمی دوسری زبان استعمال کرتا ہے کہ نہیں، زبان کا صحیح استعمال ہو. ایک بچہ نے خواب دیکھا تو خواب میں اس نے دیکھا اس کے 32 دانت گر گئے. تو جب یہ اٹھا اس نے معبر کو بلایا، خواب کی تعبیر بتانے والے، تو بتا کے پوچھا کہ بھائی کیا ہے اس کی تعبیر. تو جو معبر تھا اس نے کہا بادشاہ بہت برا خواب ہے یہ. اچھا کیا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ جتنے لوگ ہیں آپ کے خاندان والے سب آپ کے سامنے مریں گے. تو بادشاہ نے کہا اچھا تو وہ تو بعد میں مرے، پہلے اس کو لمٹا دو. تو اس کی گردن الگ کر دی. خیر وہ خواب تھا. کچھ دنوں کے بعد پھر بادشاہ کو اس کی تعبیر کیا، دوسرے کو بلایا. وہ دوسرے کو بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ 32 دانت گر گئے، کہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو اس نے کہا بادشاہ بہت اچھا خواب ہے. تو اس نے کیا برا خواب؟ اس نے کہا بہت اچھا خواب ہے. کہا اچھا بھائی کیا تعبیر ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ کے خاندان میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں بات ایک ہی ہے، دونوں کی بات، لیکن انداز یہ ہے. یہ اس کو حکمت کہتے ہیں کہ اچھے پرانوں کے ساتھ میں، ہر ایک کے ساتھ میں، اپنے گھر میں اس ترتیب سے ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے، ہماری باتیں ہوگی. ہاں اس انداز کے ساتھ میں جب ایک ماحول بناؤ گے نا، انسیت کا ماحول بنتا ہے. ہاں پھر اس کے بعد آپ ان کی تشکیلیں کرو گے نا. ہاں تشکیل کوری نہیں ہوتی. ہاں کہ آپ اس کے بعد کوئی بات رکھو گے تو آپ کی بات لے لی جائے گی، کہ آپ اس پر جم کر آپ ان کے سامنے 4 مہینے کی بات رکھو، اتنا کسو کہ ٹوٹے نہیں. پھر چلے کی بات رکھو، بھائی چلا نہیں ہے بھائی 3 دن کی بات رکھو، لیکن 4 مہینے کی آواز گھر میں جانی چاہیے. آدمی بنتا ہے 4 مہینے سے، آدمی بنتا ہے کیسے؟ 4 مہینے سے. لیکن پہلے ایسا ماحول بنانا ہے. 4 مہینے لینے سے پہلے کیا بنانا ہے؟ ایسا ہم ماحول بنائے اچھے سے، ہر ایک آدمی کہے کہ بھائی ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بھائی یہ میرا خیرخواہ ہے. کہ محلے میں آدمی چلے پھر ہر ایک میرے گھر پر آ کر یہ بیٹھے، بھائی 10 منٹ زیادہ بیٹھے. ایسا کہے، ایسی ہماری بھلی بات، ایسی نرم گفتگو ہونی چاہیے، ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہے کہ بھائی اور آدھا گھنٹہ بیٹھو، اور آپ آدھا گھنٹہ بیٹھو. لیکن ہم 15-20 منٹ میں بات کو ہماری پوری کریں گے، آدھے گھنٹے میں ہماری بات کو ہم پوری کریں گے، اور انسیت کے ساتھ میں لے کر ایک ماحول بنائیں گے. اور اس میں آسان ترتیب کیا ہے کہ اسے پورا دن لانے کے لیے آسان ہے کہ آپ ان کو سمجھانے کے بجائے اس کی تشکیلیں کرو 3 دن کی، کہ 3 دن کا ماحول بناؤ. کہ اپنی بستی میں اس کا ماحول بننا چاہیے کہ 600 بالغین ہے کہ ان کے پورے مہینے میں ہم نیت یہ کریں کہ ان کے پورے مہینے میں 3 دن لگے. اس میں کس سے ماحول بنے گا؟ آپ دیکھو 3 دن لگتے ہیں نا، 3 دن لگتے ہیں تو آپ دیکھو مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، نمازی بڑھ جاتے ہیں. ہاں سروں پر کہ شرعی لباس آتا ہے 3 دن کے اندر، کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ لے گئے شرعی لباس آ گیا. ہاں اب جو ہے وہ رحمتیں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، معاشرت سے آنا شروع، معاشرت میں دینداری آنا شروع ہو جاتی ہے، معاملات میں دینداری آنا شروع ہوتی ہے، فکر ہو جاتی ہے. اب 3 دن 2-3 مرتبہ لگے، 4 مہینے اس کے لگ گئے کہ چلا لگا، 4 مہینے لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، اندر سے دیندار بن گیا. ہاں اب اس کو فکر آ گئی 20 سال کی نماز ہے چھوٹی ہے، وہ قضا کرے گا
کہ 20 سال کی نماز ہے، بھائی میں تو بالغ ہوا اتنا ٹائم ہوا اور میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اب یہ 4 مہینے سے صوف وغیرہ آئی. مالدار آدمی ہے کہ 20 سال کی زکوٰۃ دے گا، کہ 20 سال کی زکوٰۃ میرے پر ہے، زکوٰۃ پورا حساب کر کے ایک ایک پیسے کا حساب کرے گا اور ایک ایک پیسہ جو ہے وہ دے گا. ہاں اب 4 مہینے لگے، فکر آئی کہ بھائی دادا، یہ تو دادا کی دکان تھی، کہ ابا یہ تو آپ دادا کی دکان پہ بیٹھ گئے، اور دادا کے تو 3 بیٹے تھے اور 2 بہنیں تھی. ہاں آپ اکیلے نہیں تھے. ہاں اور آپ نے تو دادا کی دکان آپ اکیلے نے لے لی. کہ بھائیوں کو حق دو، بھائیوں کو حصہ دو، بہنوں کو حصہ دو. اب یہ فکر آئے گی 4 مہینے سے اندر سے. تو ایک اس کا ماحول ہمیں بنانا ہے، اس کا ہمیں ماحول بنائے. ہجرت اور نصرت کا، جماعتیں آ رہی ہیں ان کی جو ہے وہ نصرت ہونی چاہیے، جماعتوں میں جا رہے ہیں ان کی نصرتیں ہونی چاہیے. ہاں پھر طبقات ہیں، ان طبقات پر ہماری محنت، تو پورے محلے میں ایسی محنت ہونی چاہیے کہ مسجد میں 100% ماحول بن جائے، کہ 100% کہ اب طبقات ہیں، اس میں عصری طلبہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے اس پر بھی ہماری محنت ہوگی، کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ ان پر بھی محنت ہوگی. ابتدائی سے، کہ ابتدا سے پڑھنے والے بچے، ان کی ذہن سازی، ان کو ہفتہ واری اجتماع کے اندر لے کر آنا ہے، کہ ان کی مہینے کے اندر، مہینے 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں 24 گھنٹے 2 دن جتنے ان کے پاس میں اتنا ان سے لینا ہے. ہاں کہ ان کو ان کے آگے بڑھانا ہے، کہ یہ آج کی کلی کل کے، ہاں کہ کل کے پھول ہیں، آج کے پودے کل کے درخت ہے. پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ جائیں گے، تو ان کی ہمیں فکر کرنی ہے. ان کو جو ہے وہ لے کر بیٹھے، ان کو آگے بڑھائے، کہ جس شعبے میں جائیں گے نا اسلام کو پیش کریں گے. جس شعبے میں جائیں گے، جہاں جائیں گے اسلام کو پیش کریں گے. صداقت ہوگی، سچائی ہوگی، امانت داری ہوگی، ہاں دھوکہ نہیں ہوگا، رشوت نہیں ہوگی، غلط کام نہیں ہوں گے. ہاں کہ چاہے کسی بڑے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائے، کہ اس میں دن، کہ ان کو لگانا، ان کو جوڑنا، کہ ان کے جو امان و امن کی چھٹیوں میں ان کو جو ہے وہ بھیجنا. ایسے ہی جو ہے وہ حج کا زمانہ ہے اس میں، کہ ماشاءاللہ فارم بھر گئے، اور آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لبے کو قبول کر لیا ہے، اس سال کے لبے کو، وہ حج میں جا رہے ہیں. اب ان کی ملاقات کرنا. ہاں کہ بھائی تو مانوس نہیں، مانوس غیر مانی لفظی نکال دو، سب مانوس ہے. ماحول ایسا بناؤ، ایسا ہمیں ماحول بنانا ہے اپنے ماحول، پورے بستی کے اندر ایسا ہمارا ماحول بنائے کہ سارے لوگ ہم سے مانوس ہیں. اب وہ تو موقع ملا کہ حاجی صاحب دعا دینے کے لیے، کہ بھائی اس کا وہ حج میں جا رہا ہے، اب اس کے پاس ہم دعا کے لیے جائیں گے، اس سے دعا کے لیے کہیں گے کہ حاجی صاحب حج میں جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، حاجی حج میں جاتا ہے، حاجی کو بیت اللہ پتہ نہیں ہے، حاجی کو پتہ نہیں ہے، حاجی کو حج کے فرائض معلوم نہیں. اور اس سے بڑی بات کہ حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے، ہاں وہاں جا کے بھی نہیں پڑھتے. اب وہاں اتنی بڑی مقدس جگہ ایسی زندگی میں پہلی بار نصیب ہو رہی ہے کہ ہر مرتبہ آدمی کہتا ہے منہ میرا کعبہ کی طرف، منہ میرا کعبہ کی طرف. اور اب اللہ نے موقع دے دیا کہ وہ بیت اللہ کو جا کے دیکھے گا، کہ اب وہ گھڑی آ گئی ہیں. اچھا عجیب بات کیا ہے کہ جب حج کا فارم بھراتا ہے اور اس کی حج کی لبے قبول ہو جاتی ہے نا، تو اس کو دیکھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ماحول بنتا ہے. ہاں کہ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا حج کے لیے جا رہا ہے نا، ٹوپی پہننے کا، دعا کہ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا کہ اللہ مجھے بلا رہے ہیں. بھائی اب ایسے موقع پہ ہم ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے گھروں کے اندر فضائل حج شروع ہو جاوے، ان کے سحر روزہ لگے، ان کا عشرہ لگے. اب جب 3 دن لے کے چلو گے تو پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب کو لبیک تو کیا، حاجی صاحب کو غسل کے 3 فرض معلوم نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایسے حاجی آتے ہیں وہاں، ہاں کہ جن کی لبیک تو کیا کہ وضو کے فرائض معلوم نہیں، ان کو وضو کرتے نہیں آتا، ایسے آتے ہیں، چلے گئے، زندگی چلی، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کیا بیت اللہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں. ایسا تو یہ ہماری ایک محنت ہے. ان طبقات میں، ان طبقے میں محنت ہونی چاہیے. حج صحیح ہوتا ہے نا، ہاں تو پھر اللہ پاک عمومی طور پر ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں، عمومی طور پر ہدایت کے. تو یہ طبقات میں ہماری محنت ہوتی ہے کہ حجات میں ہماری محنت. ایسے ہی جو ہے وہ بستی کا ماحول بنانے کے لیے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ان کے پاس میں جاؤ آپ، کہ بستی کے اندر چاہے کوئی بھی مکان ہو، ایسا نہیں بھائی ہمارا اپنا، ہاں میں اور میرا گھر اور میرے ساتھی، نہیں، سب ہمارے ساتھی ہیں، سب ہمارے، سب کے. کہ کہیں شادی ہے محلے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ جا کر اس کو مبارکباد دیں گے. کسی نے نئی دکان شروع کی، مبارکباد دیں گے. ہاں کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، مبارکباد دیں گے. ہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی تعزیت کریں گے، سارا کام چھوڑ دیں گے، جنازے میں جائیں گے، قبرستان جائیں گے، تجہیز و تکفین میں ساتھ کے اندر لگیں گے. بیمار ہو گیا دوا خانے میں جائیں گے، عیادت کریں گے. یہ کام کرنے کے، یہ کام ہمیں کرنے ہیں، کہ یہ کام سے ماحول بنے گا، یہ فضا قائم ہوگی، اور یہ ماحول کے ذریعے پھر یہ اعمال وجود میں آئیں گے کہ ہر ایک آدمی مسجد میں آنے والا بنے گا، اور ہر ایک آدمی اس محنت کے اندر لگے گا، ہر ایک آدمی ملاقات میں چلے گا پھرے گا. 100% ماحول اس سے بنے گا، 100% اس سے ماحول بنے گا. اور جب کلمہ، نماز، یہ چیزیں وجود میں آئے گی نا، تو پھر دھیمے دھیمے دینداری میں آدمی آگے بڑھتا چلا جائے گا.
کیسے روزہ؟ فکر آئے گی آخرت کے کام کو مقدم رکھے گا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. ہاں کہ دنیا سے بے رغبتی، مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ مجھے صحیح کرنی ہے، وہ اپنے رخ کو جو ہے وہ صحیح کرے گا. کہ اس لیے ساری ملاقات کہ ایک ایک گھر کی اس ترتیب سے ہم جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اس کو بنانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرنا ہے کہ مرد حضرات مسجد میں گھر میں اس کا اہتمام کریں، کہ مسجد میں بھی کہ فضائل جو پڑھے جاتے ہیں کہ یہ روحانی غذا ہے. جیسے میں نے کہا روح اصل ہے، تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی نورانی بات ہے کہ اس کو دھیان سے سننا، اندر تقویت پیدا ہوگی، عمل کا شوق پیدا ہوگا، ایک طاقت اندر پیدا ہوگی اور آدمی کرے گا، فضائل کو سنے گا. فضائل سے نا فضائل سے آدمی کرنے والا بنتا ہے. ہاں اب دیکھو اس کتاب کے ذریعے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ سنا 20 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے وہ عمل نہیں چھوٹا. مانا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ چاشت کے فضائل سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میری چاشت کی نماز نہیں چھوٹی. اشرق کے فضائل سنے کہ پوری زندگی اشرق نہیں تھی. ابھی ایک 35 سال کی عمر ہوگی، اس کا انتقال ہو گیا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کام کے اندر لگے ہوئے اس کو 15 سال ہو گئے کہ 15 سال سے جب سے کام میں لگا، کام میں لگنے کے بعد میری اشراق کبھی نہیں چھوٹی. اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ان کی اشراق کبھی نہیں گئی. کہ وہ فضائل سامنے آئے کہ اس پر کیا ملے گا، چش پہ کیا ملے گا، تہجد پہ کیا ملے گا، ہاں عصر کے پہلے کی سنتوں پڑھنے پہ کیا ملے گا. یہ فضائل سامنے. فضائل قرآن سنے کہ ہاں انہوں نے اپنے گھروں میں سب کو حافظ بنایا، کہ فضائل سے حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کی محنت کرنے والے بنے. کہ یہ فضائل کے تو فضائل سے آدمی کے روح کی غذا ہے. اس کو دھیان کے ساتھ میں سننا کہ اس کا شوق ہمیں پیدا ہوگا. تو مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرنا، مسجد تعلیم کے فکر کے ساتھ ہم بیٹھے اور سارے لوگ یہ سننے والے بنے. یہ سب کے لیے یہ ہے کہ کس کے لیے؟ ہاں کہ مسلیوں سے اس کی ابتدا کرنی ہے، جتنے نماز پڑھنے والے آ رہے ہیں وہ سارے بیٹھنے والے بنے. پھر آگے بڑھنا ہے کہ ایک ایک بالغ جو ہے وہ مسجد کے اندر تعلیم سننے والا بنے. اور پھر دوسرے گھر کی تعلیم کا اہتمام کرنا، گھر کے اندر کہ آدمی اپنے سیاست سے لے کے دوسری ذمہ داری اس کی اپنے گھر کے اندر دینداری لانا ہے. اپنے بچوں کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے گھر کے اندر دینداری آئے. تو آسان ترتیب ہے، بہت آسان ترتیب. گھر میں تعلیم شروع کر دو. کیا شروع کرو آپ؟ گھر میں تعلیم شروع. گھر کی تعلیم سے گھر کا نقشہ بدلے گا، گھر میں دینداری آئے گی، دکھے گا آپ کو. گھر میں آپ تعلیم شروع کرو گے نا تو گھر کا نقشہ بدلے گا. اور گھر کے اندر دینداری لانے کے لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے. ہاں کہ عورت کا کہ گھر کس کا ہے؟ کہ گھر والی کا ہے. کہ عورت دیندار بنے گی، بچے دیندار بنیں گے، گھرانہ دیندار بنے گا. اور عورت دیندار بنے گی نا تو پھر معاشرت بھی دیندار بنے گی، معاشرت میں دین آئے گا. ہاں شادی آپ دیکھو اس میں سنتیں زندہ ہوگی. ہاں گھروں کے اندر حیا آئے گی، سادگی آئے گی اگر عورت دیندار ہے. ہاں اور عورت کو دیندار بنانا کس کے ذمے؟ میرے اور آپ کے ذمے. اب جتنے اکابرین ہیں، ہاں آپ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کس نے دیا؟ عورت نے دیا. ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا ساتھ دیا کہ ہمیں ملت کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ کس نے دیا؟ حضرت ابراہیم سے بیت اللہ کی خدمت لینی تھی اور قیامت تک اس سنت کو جاری کرنا تھا. تو آپ کو آگ میں ڈالا، یہ قربانی کافی نہیں تھی کہ دو بڑے بڑے اور امتحان ہوئے، اور امتحان میں جو کامیاب ہوئے وہ عورت کی وجہ سے ہوئے. ہاں کہ عورت کی وجہ سے ماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، آپ کا پورا ساتھ دیا کہ عورت دی کہ ایک عورت دیندار بنتی ہے کہ ایک عورت کی دینداری کئی ولیوں پر بھاری پڑتی ہے اور ایک عورت کی بے دینی کئی شیطانوں پر بھاری پڑتی ہے. کہ اگر ہم دیندار ہیں تو دروازے کی چوکھٹ تک، ہاں اور عورت دیندار ہے تو پورا گھرانہ دیندار ہے. کہ مرد ہے تو فرد ہے، عورت ہے تو پورا خاندان ہے. کہ مرد لگا، فرد لگا، عورت لگی، خاندان لگا. کہ عورت ہے تو پورا خاندان. تو گھر کی تعلیم کے ذریعے کہ عورت دیندار بنے. اور عورت جب نیک بنتی ہے نا عورت، ہاں تو پھر بچوں کو دیندار بناتی ہے. کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھو، ہاں کہ جتنے اکابرین ہیں، جتنے اسلاف ہیں، کہ ان سب کو اتنا بڑا بنانے والی کون ہے؟ عورت ہے. ہم سمجھتے کہ ناقص العقل ہے، کہ نہیں اچھوں کی عقل ٹھکانے کر دیتی ہے. کہ اللہ نے ان کے اندر بڑی استقامت ہے، ان کے اندر خوبیاں ہیں، صبر ہے. پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھو، ایک عورت آپ کو مرتد نہیں ملے گی. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک عورت بھی آپ کو مرتد نہیں ملے گی. کہ ابتدا مردوں میں کہ اپنے اس پہ جمتی ہے. کہ جہاں اپنے گھر میں تعلیم شروع کی، ہفتہ واری تعلیم اس کو بھیجنا شروع کیا، اس کے 3 دن لگانے شروع کیے، 3 مہینے میں ایک مرتبہ. تو ان عمل کی برکت سے آپ دیکھو گے شرعی پردہ آئے گا، حیا آئے گی، ہاں دینداری آئے گی.
کیا عورت دیندار کہ جتنے کابرین ہیں کہ سب کو بنانے والی کون؟ ان کی ماں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا سفر کر کے آئے اور جب گھر میں داخل ہوئے تو مسکرا رہے تھے. تو امی جان نے کہا بیٹا کیا بات ہے آج مسکرا رہے ہو؟ کہ امی جان آج بڑا دن ہے, کئی لوگ میرے ہاتھ پر کہ اسلام لائے, کئی لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام لائے. تو امی جان نے کہا بیٹا تمہارا کمال ہے تو ہمارا کمال ہے. تو خواجہ صاحب بیٹھ گئے, امی جان کے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ امی جان کیسے آپ کا کمال؟ تو امی نے کہا بیٹا میں ان دنوں میں چل رہی تھی, میں نے مشکوک لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا. ہاں یہ مائیں تھی. ہاں کہ صحابہ کو کہ دیکھو حلال لانا, بھوکے رہیں گے, حرام پیٹ میں نہیں ڈالیں گے, کہ بھوکے رہیں گے. یہ ہاں کہ بیٹا مشکوک لقمہ میں نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا. اور بیٹا جب تمہارے دودھ پلانے کا وقت تھا تو 2 وضو کرتی, 2 رکعت نماز پڑھتی, اس کے بعد میں تمہیں دودھ پلاتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کے بغیر 2 رکعت نماز کے میں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. اب جس ماں کی یہ تربیت ہو تو پھر بچے کیسے ہوں گے کہ اندر سے تقوی والی, دیندار, کہ گھرانہ دیندار, کہ اس کو بنانے کے لیے گھر کی تعلیم ہے, کہ گھر کی تعلیم کہ بچوں کو بنانے کے لیے. اب بیٹے کو کہنا نہیں کہ بیٹا تو نماز کا اہتمام کر, بیٹے کو کہنا نہیں تو پردے کا اہتمام, تعلیم میں بٹھاؤ کہ تعلیم کے اندر یہ بیٹھے, کہ تعلیم کے اندر بیٹھتے ہی کہ اندر سے دین کی سچی طلب پیدا ہوگی, اندر سے دیندار بنیں گے, اوپر سے نہیں. ہاں ورنہ اگر اوپر ہوگا تو ہاں کہ ڈنڈے والی تبلیغ ہوگی تو ہفتہ واری تعلیم ہوگی نا, تو بچوں پہ رومالی آئے گی کہ بھائی آپ کے گھر میں جماعت آ گئی ہے تو بچوں کے اوپر رومالی آ گئی ہے, اور شادی آ گئی ہے تو کچھ دوسرا کپڑا دکھے گا. کہ نہیں, اندر سے دینداری, کہ شادی ہو یا جو بھی ہو, سفر ہو یا حضر ہو, ہر وقت 100% شریعت و سنت پہ رہنا. ہاں کہ پھر وہ اندر سے دینداری آتی ہے, بچوں میں دینداری آتی ہے. کہ اس تعلیم کی برکت سے ایسے عجیب واقعات ہیں کہ گھرانہ کے بڑے بڑے خاندان اس تعلیم کی برکت سے کہ ایک بزرگ کے گھر کے اندر گئے تو وہ عصر کا وقت ہو گیا, نماز انہوں نے پڑھی, تو وہ گراؤنڈ تھا, وہ بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے, تو وہاں کھیلتے تھے, بڑی فیملی تھی. اب جو ہے وہ مغرب کا وقت ہوگا, بات چیت کر رہے تھے, بزرگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, کوئی اتنے میں سارے بچے اور صفوں میں بیٹھ گئے کہ سارے سب میں بیٹھ گئے. تو بزرگوں نے کہا کہ تو عصر کے بعد گئے, کسی نے وضو نہیں کیا, ایسے ہی بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے سارے بچے باوضو ہوتے ہیں, ہمارے سارے بچے باوضو ہوتے ہیں. یہ اثر ہے تعلیم کا, کہ جب تعلیم ہوتی ہے نا تو بچوں کے ان کے اندر اثر ہوتا ہے, بچوں کے اندر. اور بچے تو نقال ہوتے ہیں. ہاں دیکھو آپ ابھی یہ کون سی جنریشن ہے؟ الفا جنریشن ہے. کہ آج بچہ پیدا ہوتے ہی آپ دیکھو 1 کا 1.5 سال کا ٹریننگ اس کو دینی نہیں پڑتی ہے. ہاں ابھی اس کو پڑھنے نہیں آتا لیکن وہ سب سمجھتا ہے کہ جہاں ہاتھ میں آیا دیکھو پورا ساری چیزیں کر دے گا, کہ 1.5 سال کا 2 سال کا ہے, اسے کچھ پتا نہیں, تو وہ فاسٹ ہے. کہ ایسے کہ یہ بچے اگر دین پر آئیں گے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے, زندگی کا رخ صحیح ہوگا, کہ لیں گے. ہاں کہ ساری چیزوں کو لیں گے, کہ دیندار, کہ یہ بچوں کو لانے کے لیے یہ تعلیم کا حلقہ ہے ہمارا. اب دنیا میں اس سے انقلاب ہے, کہ ملکوں کے اندر انقلاب آیا ہے. کیسے بن گئی تعلیم کی برکت سے. ہاں ایک ملک ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر, وینزویلا. اس ملک میں دوسرے نمبر کا مالدار مسلمان ہے, اس کا نام بشار ہے. اللہ نے اس کو بہت مال دیا اور اس کی خود کی چارٹر فلائٹ ہے, کہ وہ اپنا سفر فلائٹوں میں کرتا, خود کی فلائٹ میں, کہ اللہ نے اتنا دیا. اب اس سے جو نکاح ہوا کس سے ہوا؟ کہ ایک مس ورلڈ تھی, یہ دنیا کی سب سے خوبصورت اس وقت کی, کہ اس سے اس کا نکاح ہوا. لیکن وہ اندر سے بنا ہوا تھا, یہ عمل کے ذریعے, کہ عمل کے ذریعے بنا ہوا تھا. کہ آدمی جب عمل کو پابندی سے کرتا ہے نا, پھر کسی چیز کا اثر نہیں رہتا, کہ نہ مال اثر دکھلاتا ہے, نہ حکومت اثر دکھلاتی ہے, کہ کوئی چیز اثر, کہ عمل کی پابندی کے ذریعے آدمی کسی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا, غلط رخ پر نہیں جاتا. ہاں ورنہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہضم نہیں ہوتی. نیا مالدار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہضم نہیں ہوتا اس کو, کہ لیکن یہ تو اندر رنگایا ہوا تھا, اور اس نے اپنی بیوی کو اس تعلیم کے ذریعے رنگا تھا, اور ایسا اس کو رنگا گھر کی تعلیم کے ذریعے کہ اس کا چلہ لگ گیا. اور ایسا چلہ لگا تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا پاناما میں, تو ہم ادارے کے اندر ہم کو لے گئے, ایک مدرسہ قریب میں, اس کے اندر لے گئے. تو جو حافظ صاحب رہبر تھے, اور حافظ صاحب کر کے کہ مولوی صاحب یہ بچے کو دیکھو کہ یہ وہ بشار کا بیٹا ہے. ہاں کیا ایک حافظ اور عالم بننے کے لیے اس کو بھیجا ہے, حافظ بن گیا, اب عالم بن رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کی بات بتاؤ مولانا. تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اس کی ماں اس سے بات کر رہی تھی اسپینیز میں, تو اس کی ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا ہم نے تجھ کو یہاں اس ادارے میں, ہم چاہتے تو تجھ کو دنیا کی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھاتے, اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بیٹا ہم نے تجھ کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ تو انسان بنے.
اب کون کہہ رہی ہے؟ ایک مس ورلڈ کہہ رہی ہے کہ ایک رنگ میں رنگ گئی یہ تعلیم کے حلقوں سے، سیر روزہ سے، اور 40 دن اس کے لگے کہ شرعی پردہ اس کے اندر آ گیا اور اس کے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا. ہاں اس نے اپنی خوش نصیبی سے بھی کہ میرا بیٹا حافظ بنے، عالم بنے، اور پھر عالم بنانے کے بعد اس نے ہندوستان میں سال لگوایا تو اس بچے کا سال لگا. تو یہ ہے اندر سے کہ عورتیں اندر سے یہ تعلیم کے حلقوں سے بنتی ہے کہ اندر گھرانہ ہمارا دیندار بنتا ہے. کہ جتنے خرافات عورتوں کے ذریعے ہیں کہ اگر ہر گھر میں تعلیم شروع ہو گئی، بستی کے جتنے مکانات ہیں کہ 300 مکان ہے، 300 مکان میں تعلیم شروع ہو گئی تو انشاءاللہ مکانوں سے خرافات ختم ہو جائیں گے، باطل کے سراغ بند ہو جائیں گے. ہاں کہ باطل کے سراغ کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. پھر سادگی آئے گی، پھر حیا آئے گی، پھر یہ عورتیں یہ تعاون کرے گی. ہاں ہوگا تو یہاں اجتماع، یہ گھر بیٹھے بیٹھے روتے، یہ روئے گی، دعائیں مانگے گی، اعتکاف میں بیٹھے گی، یہ روئے گی. ہاں یہ اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کر بھیجے گی اللہ کے راستے میں، اپنے شوہروں کو بھیجے گی، اندر سے یہ بنے گی، یہ ساتھ دے گی جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ساتھ دیا، ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا، ایسے ہی عورتیں ساتھ دے گی. ایک مرد جو ہے وہ اس کی تشکیل ہوئی بیرون کی کہ 4 مہینے بیرون کی تشکیل ہوئی، وہ گھر میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے چہروں کو دیکھ کے پڑھ لیا. یہ ہے عورت. ہاں کہ دیندار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ چہرہ پڑھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے. ہاں اب واقعہ سنے نا فضائل اعمال میں عورتوں کے کہ کیسے موقع پہ کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ہاں لیکن شوہر آیا، محسوس ہونے نہیں دیا اس کو. ہاں کہ یہ ہے اللہ نے کہ اندر کی دینداری ہے کہ وہ عورت نے چہرہ پڑھ لیا. ہاں اس سے کہا کیا بات ہے؟ کرنا کچھ نہیں، کرنا کوئی بات ہے، کرنا کچھ نہیں کا بات ہے کہ چہرہ تمہارا بتا رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کہا بیرون کی تشکیل ہوئی ہے. تو کیا کیا، کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا کیا جواب دیتا، گزشتہ سال تشکیل ہوئی تھی تو آپ کے زیورات بیچ کر گیا، گھر میں برتن تھے وہ بیچ کر گیا، اب کیا ہے؟ لیکن عورت کے اندر دیندار، عورت کے اس نے کہا کہ اچھا آپ نے نام بنا کیوں کیا؟ ارے یہ مکان تو ہے، یہ مکان ہم بیچ دیں گے، کرائے پہ چلے جائیں گے، یہ مکان بیچ دیں گے، کرائے پہ چلے جائیں گے. ہاں لیکن آپ کو بیرون جانا. یہ اندر سے عورت تیار ہے تعلیم کے ان اعمال کے ذریعے. یہ اعمال ہے ایسا ہے پورا محلہ جن گھروں میں تعلیم شروع ہوگی، ہفتہ والی تعلیم مضبوط ہوگی، ہفتہ والی تعلیم ہر مضبوط، اور سہ روزہ کی جماعتیں جو ہر ہفتے نکلنے والی بنے گی مستورات کی تو ماشاءاللہ. تو آپ دیکھو گے کہ پھر پردہ آئے گا، جوان بیٹیاں محفوظ ہو جائے گی. ہاں کہ عورتیں دیندار بنے گی، گھروں کے اندر دینداری آئے گی، بھائی چارگی، سادگی، ساری حیا جو ہے وہ زندہ ہوگی ان عمل کے ذریعے. یہ ایسا جاندار عمل ہے کہ اس میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا، خوب پابندی کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ ہفتے میں ایک عمل کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کو ریڑھ کی ہڈی کی مثال دی، اس کی ریڑھ کی ہڈی کہ گوشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح. ہاں کہ یہ ایسا عمل ہے نبیوں کا عمل کہ جس دن یہ عمل ہوتا نا تو لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے. کوئی مسئلہ آتا تو بزرگوں کے پاس میں کہا بھائی فلاں مسجد کا گشت جاؤ، گشت کر کے دعا کر لو، اللہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے. یہ نبیوں کا عمل ہے. تو صبح سے ہمارا دن اچھا ہونا چاہیے، اس کی محنت ہونی چاہیے کہ 100% لوگ گشت کرنے والے بنے. ہاں یہ عمل ایسا ہے کہ نبیوں کا عمل ہے کہ جس بستی میں اللہ کی نسبت پر آدمی ایک دوسروں کے پاس میں جاتا ہے، ہاں ایک جماعت کی شکل کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس بستی میں بلائیں مصیبتیں نہیں آتی. ہم نے کئی فسادات میں کئی بستیاں، چھوٹی چھوٹی بستیاں دیکھی کہ 100 مکان ہے، 150 مکان ہے، لیکن پابندی سے گشت ہوتا ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، کیا بلائیں نہیں آئی، مصیبتیں نہیں آئی کہ سب جگہ پر ہوا لیکن یہاں کچھ نہیں ہوا، زلزلہ ہے لیکن یہاں کچھ نہیں ہوا. تو گشت کی برکت سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں. ہاں اور پھر گشت جب صحیح ہوتا ہے، گشت صحیح ہوتا ہے، اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ گشت کو قبول کرتے ہیں، ہدایت آتی ہے کہ سال ہر سال میں آنے والی خیر سیکنڈوں میں آ جاتی ہے. گشت والا عمل اس لیے بہت فکر کے ساتھ میں کرنا، صبح سے اس کو جو ہے محنت کرنا اور ایک ایک ساتھی کو جو ہے اس کی دعوت دینا، تحقیق گشت کرنا اور پورا عمل کرنا. عمل پورا اس کی برکت ہے، عمل پورا ہوتا ہے نا اس کی برکتیں ہوتی ہے کہ برکت پورا عمل کرنے سے، کہ دونوں گشت کرنے سے، دونوں درمیان کے نماز کا وقت کو فارغ کرنا. اور اب جب آپ ماشاءاللہ گشت کے اندر پوری جماعت 10 آدمیوں کی گئی ہے، پورا مکمل گشت کیا ہے، اور گشت کرنے کے بعد کیا آنے کے بعد ادب کے ساتھ میں فکر کے ساتھ میں گشت کیا ہے اور آ کر پھر دعائیں مانگی، اللہ آپ دعا کو قبول کریں گے کہ آپ کے جو ہمارے مسائل ہیں اب آپ اللہ کے سامنے مانگو، ضرور بھی ضرور حل ہو جائے گا. یہ ایسا جاندار عمل. اور پھر گشت کے دن کہ بات ہماری ہو کہ بھائی جو نیا مجمع ہے کہ نیا مجمع آنا چاہیے، گشت میں نقد لے کے آنا چاہیے، ہر گشت سے نقد آدمی آئے. ہاں گشت میں آنے والا کیا ایک روپ ہوتا ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے، اللہ پاک بدل دیتے ہیں. پتہ نہیں پھر وہ کس ملک میں جا کے کام کرنے والا بنتا ہے اور پتہ نہیں کون وہ بنتا ہے.
हाफिज बनता है, आलिम बनता है, पता नहीं अल्लाह उसको कहाँ भेजे, ऐसा ज़बरदस्त अमल है, इसको पूरा करना। और 15-20 मिनट फिक्र के साथ में बात करना, और 10-15 मिनट नकद जमातें यहाँ से बनाना, 4-4 महीने की, 3 दिन की हमारी गश्त के जरिए नकद जमातें बने, कि ये अमल हमारा ऐसा होना चाहिए। ऐसा करीब की बस्ती में, कि जो करीब की बस्ती, ऐसी बंजर इलाका जो हमारी मस्जिद के बिल्कुल करीब है, जहाँ बंजर इलाके, जहाँ अमल तो क्या नमाजें नहीं है, हाँ ऐसी जगहों पे कि वहाँ जाकर गश्त करना, वहाँ चाहे कलमे की मेहनत शुरू हो जाए और नमाजें वहाँ पर जो है वो जिंदा हो जाए, और ये माहौल वहाँ पर बन जाए, ये अमल जिंदा हो जाए, इसकी हमें फिक्र करना है। इसलिए दूसरा गश्त है, 2, 2.5-3 महीने के अंदर उस बस्ती को जो हमें खड़ा करना है। ये करीब की बस्तियाँ, कि जहाँ हमारा मोहल्ला बना, इस मोहल्ले के जरिए करीब की बस्तियाँ गश्त के जरिए उसको कवर करना है, कि पूरे हमारे करीब के अंदर जितनी बस्तियाँ हैं, कि दूसरे गश्त के जरिए, कि माशाल्लाह जितनी मसाजिद हैं, एक मस्जिद अगर जो 2-2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में एक बस्ती को जो वो खड़ा कर देती है, वो जाकर वहाँ करती है, तो फिर जो है वो इंशाल्लाह आप देखोगे कि साल पूरा होते पूरे जिले के अंदर कोई बंजर बस्ती नहीं रहेगी। हाँ, कि कोई बंजर इलाका मस्जिद के करीब में नहीं रहेगा, कि 100% नमाज होगी, 100% माशरत होंगे, और माशाल्लाह घरों के अंदर हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, मदारिस होंगे, मकातिब होंगे, और हज के अंदर माशाल्लाह बैतुल्लाह को हाजी मिलेंगे। हाँ, और एक अजीब रुख होगा और अजीब उसकी बरकतें होगी। हाँ, कि आदमी हर अमल के अंदर सुकून महसूस करेगा। अल्लाह पाक दुनिया ऐसी अच्छी बना देंगे, और फिर दुनिया से जाने के बाद कि आखिरत के फिर तो जो है वो काम चलता रहेगा और उसका अजर हमें मिलता चला जाएगा, कि ये मेहनत के ऊपर अल्लाह ताला अजर को भी बढ़ा देते हैं। हाँ, अजर को खूब बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसा हमें जानदार दूसरा गश्त भी करना है, और फिर महीने के अंदर 3 दिन पाबंदी से लगाना, 27 दिन आप करते रहो, कि 3 दिन पाबंदी से लगेंगे, इंशाल्लाह अमल में हम बाकी रहेंगे, कि अपनी ज़ात से तय करना कि हर महीने अपने हफ्ते के तायुन के साथ हफ्ता तय करना, कि भाई दूसरा, तीसरा, चौथा जो अपना हफ्ता है पहले से तय कर लेना। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उनका हफ्ता तय है, तो पता चल जाता है कि भाई ये हफ्ते दवाखाना बंद रहेगा, कि डॉक्टर साहब 3 दिन जा रहे हैं। हाँ, बल्कि माशाल्लाह साल का खुरूज भी इनका ऐसा है कि इनके सह रोजा होते हैं, सालाना चिल्ला होता है, तो घर के करीब के लोग इनसे मशवरे के लिए उसको तारीख पूछते हैं कि भाई मेरे बेटे की शादी करनी है, कि भाई भतीजा है, भांजा है, शादी करनी है, तो इनका हफ्ता पूछते हैं कि भाई हफ्ते की ये हमारा जो तारीख ले उसमें आपका हफ्ता तो नहीं आ रहा है। अगर उनका हफ्ता आता तो अपनी तारीख बदल देते, ऐसा नहीं कि उनका हफ्ता, कि भाई उन्हें पता है कि इनका हफ्ता तय है, ये जाएंगे, तो उससे खैर फैलती है, उससे चलती है। हाँ, कोई कमी नहीं होती। दीन की मेहनत करने से कुछ बिगड़ता नहीं, याद रखना, वो तो अल्लाह पाक अपनी कुदरत से देते, वो तो कादिर मुतलक है, गैबी निज़ाम है। मेहनत करने वालों के साथ में अल्लाह पाक ने गैबी निज़ाम बनाया, कहीं मेहनत करने वालों के साथ कि अल्लाह उनकी इनफिरादी इज्तिमाई मसले हल कर देंगे, ऐसी जगह से देंगे कि सोच भी नहीं सकेंगे। लोग कहते हैं ना भाई तबलीग वाले कहाँ से लाते हैं, कि भाई तबलीग वाले लाते नहीं है तो करते हैं, अगर सही करेंगे तो फिर अल्लाह पाक क्या क्या देंगे। हाँ, इससे बड़ी बड़ी नेमतें, आगे की नेमतें, अल्लाह अपना ताल्लुक देंगे, अल्लाह इबादतों में लज्जत देंगे, अल्लाह अपनी पहचान देंगे। हाँ, ये चीज़ें मिलेगी इस मेहनत के जरिए। तो ऐसे पाबंदी से 3 दिन के करीब जो हमारे ज़िले के अंदर ऐसे गांव है जहाँ बंजर है, देखो जोनों की भी कारगुजारी है, एक ही जमात चली हमारी, के जोन में हमारी एक ही जमात चली, पता नहीं कितने देहात है। हाँ, कि कई 100 देहात है कि जहाँ कलमा नमाज नहीं है, हाँ अजान नहीं है, अजीब जिंदगी है। लोग कहाँ जा रहे हैं, अब आप देखो तो सही कैसे अहवाल है। ऐसों में जाना, ऐसे कस्ब पुरसों में जाना, इसमें हमें अल्लाह मिलेगा, हमें अल्लाह मिलेगा। ऐसे लोगों में हम जाए कि 3 दिन लगाए, टेंट लेकर जाए। माशाल्लाह सुबह सारे लोगों ने तय किया कि टेंट इंशाल्लाह हम बनाएंगे, खेमा हम बनाएंगे, और ये लेकर जाएंगे और जाकर ठहरेंगे वहाँ पर। 15 मकान है, 20 मकान है, ऐसी जगह पे हम 3 दिन लगाएंगे, और 3 दिन ऐसी जगह पर लगा कस्ब में नमाज के एक आदमी के इसने अल्लाह इतने खुश होते हैं कि एक आदमी के कलमा पढ़ने पर कि 4 चीज़ों से अल्लाह बहुत खुश होते हैं। हाँ, कि जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है ना, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। हाँ, अब वो आया, उसने अल्लाह अकबर कहा, वो मस्जिद में अल्लाह कितने खुश हो गए, अल्लाह कितने खुश होंगे। और जो लेकर आया उसको, हाँ कि ये चीज़ें वजूद में आने के, ऐसे 3 दिन हमारे लगने चाहिए कि ये मेहनत एक मेहनत की शक्ल है, ये सारी शक्ल है कि 3 दिन पाबंदी से हर एक लगाएंगे भाई, लगाएंगे सब, हर एक लगाएंगे, हर महीने पाबंदी से लगाएंगे, हर महीने पाबंदी से 3 दिन लगाना है। ऐसी जगहों पर हमें जाना है, ऐसी जगहों पर इंशाल्लाह हमारी अपनी भी पाबंदी रहेगी, इसलिए इन अमलों को करना है। माशाल्लाह इन अमलों को हम करते रहेंगे, और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होंगे। हाँ, और अपनी मेहनत की हम नफ़ी करेंगे, ए अल्लाह हमसे नहीं हुआ, आपने किया। मेहनत करके नफ़ी करनी है, मेहनत करके, कई अमलों को हमें थकना है,
पाबंदी के साथ में मशवरे में बैठना, सुबह में 2.5 घंटे पाबंदी के साथ में लगाना, और जो है वो अपने दोनों तालीमें रोज़ाना इसका अहतमाम करना, और हफ्ते में 2 अगस्त पाबंदी से करना, और हर महीने 3 दिन पाबंदी से लगाना, इतना कर लेंगे, इतना हम कर लेंगे, और फिर अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह कि जैसा करना चाहिए ऐसा हमसे नहीं हुआ, है अल्लाह अब तू कर दे, हम तो गए थे, है अल्लाह अब तू कर दे। अल्लाह अपनी कुदरत से करेंगे कि जब बंदा महफिकर करता है, मेहनत करता है और अल्लाह से मांगता है, क्या करता है, अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह पाक उसको वजूद दे देते हैं। समझ में आएंगे कि जुनैद बगदादी एक मरतबा गश्त कर रहे थे, तो गश्त करते करते जवान को देखा कि वो जवान सारे शराब में मस्त है, सारे शराब पी रहे। जुनैद बगदादी देखकर एकदम कैफियत तारी हो गई इनकी, हाँ, और वहाँ जो एकदम बैठ गए उनके पास में। वो जवान ने देखा कि जुनैद बगदादी, वो सब एकदम घबरा गए वो सारे जवान। हाँ, वो जुनैद बगदादी कैफियत में कहने लगे, अरे भाई जो पीते हो मुझे भी पिलाओ, कि तुम पीते हो मुझे भी पिलाओ। एक कैफियत थी। तो कहने नहीं हजरत, हम आपको कैसे पिलाए, हम आपको तो नहीं दे सकते, कि हम आपको नहीं दे सकते। हाँ, कि फिर कह रहे मेरी बात मान लो, फिर कि क्या हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है, कि चलो मस्जिद के अंदर। तो उनको जो है वो सारों को मस्जिद में लेकर आए, और मस्जिद में लेके आने के बाद एक मेहनत हो गई। अब मेहनत होने के बाद वो सबसे वजू करवाया और नमाज पढ़वाई, और ये भी लग गए। और जुनैद बगदादी कहने लगे कि या अल्लाह मेरे बस में था मैंने कर लिया, मेरे बस में था मैंने कर लिया। ऐसे दिन भर बस्ती में हम थकेंगे, चलेंगे फिरेंगे, भाई सेह रोज़ा लगाएंगे, सालाना अपना चिल्ला लगाएंगे, 4 महीने लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर रातों को अल्लाह से मांगेंगे कि हर रात को अल्लाह से जमकर मांगना कि अल्लाह हमसे नहीं हुआ, करने वाले आप है, या अल्लाह 100% नमाज़ें जिंदा करने वाले आप है, ए अल्लाह शरीयत और सुन्नत को जिंदा करने वाले आप है। ए अल्लाह कब वो दिन आएगा कि 100% शरीयत और सुन्नत आपके, अल्लाह कब वो दिन आएगा कि नबी अलैहिस्सलाम जो सत्ता छोड़ कर गए वो सत्ता जिंदा हो जाएगी। अल्लाह कब, रातों को बिल बिलाना। जुनैद बगदादी ने जो है वो मांगना शुरू किया। उलमा ने लिखा है कि जितने लोग थे अल्लाह ने वक्त का वली बना दिया सबको, कि जितने नौजवान थे अल्लाह ने पलट दिया। तो असल मांगना है, मांगना, हाथों को खूब मांगना। मांगने की इस वक्त बहुत कमी है। इस वक्त देखो सर्दी में, इसकी सर्दी में आदत डालनी चाहिए। सुबह शादी 6 बजे होती है, कम से कम 1 घंटा उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, कम से कम 1 घंटा, 5 बजे उठ जाए, अच्छी तरह वजू करे, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जो बड़ी बड़ी सूरतें याद है उसको पढ़े, और फिर जमकर मांगे अपने लिए, मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए, पूरी बस्ती के लिए, पूरे आलम के लिए, एक फर्द के लिए, कि इस वक्त दुनिया में का मुसलमान कैसे जिंदगी गुजार रहा है, कि मुसलमान है कैसे जिंदगी गुजार, कि जिम्मेदार मैं और आप है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मेहनत से कुछ छूट जाए। इसलिए मांगना है, कि मांगने से, कि मांगना दुआ मुखुल इबादा, कि मांगना ये जो इबादत का मगज़ है। हाँ, और मांगने से अल्लाह पाक खुश होते हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह पाक मांगो मैं ज़रूर दूंगा। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला मांगते थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसको खूब मांगा है कि दिन पर घोड़े पे सवार होते थे, रात को मुसल्ले पे सवार होते थे। इसलिए मांगने का अहतमाम करना है। तो ये अमल सब करोगे? अरे भाई सब करोगे? सब तय करते हो कि इंशाल्लाह इस तरतीब से ये अमल करेंगे। हाँ, कि इस नियत के साथ में इंशाल्लाह माफ करेंगे। अब देखिए घर के खाना भाई, अब देखो हल्के के एतबार से हमें बैठना है, और बैठकर अब हम तय करेंगे कि माशाल्लाह मशवरे में बैठते, फजर के बाद हम मशवरे में बैठ रहे हैं। 2.5 घंटे हमारे इंशाल्लाह सुबह में लगेंगे। भाई सुबह में वक्त नहीं है तो 1-1.5 घंटा सुबह में लगाना, 1 घंटा तो उसको हम लिखेंगे कि 2.5 घंटे हम सुबह में देंगे। अपना गश्त जो है वो हम तय करेंगे कि दूसरा गश्त अपना जो हम कर रहे हैं कि माशाल्लाह पहला गश्त हम पाबंदी से करेंगे, दोनों नमाज के दरमियान का वक्त फारिग करके मस्जिद के अंदर पहुंचेंगे।